بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب بدء الخلق، مخلوق کے آغاز کی کتاب جو ہے نا، مخلوق کے آغاز کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ صفحہ نمبر ہے 461 461۔ تو اس میں جو ہے نا باب صفت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کے وصف کا بیان۔ میں نے کہا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب یہ جو لکھی ہے اس میں مخلوق کے آغاز یہ ٹائٹل دے دیا، اور نیچے جو ہے نا وہ چیزوں کو مینشن کر دیا ہے، جبکہ ڈیٹیں شیٹیں نہیں ہیں ادھر ان میں، تو بدو کا لفظ لگانا ہی نہیں چاہیے تھا، ویسے آپ خلق لگا دیتے۔ لیکن یہ میرا اندازہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو آئیڈیا جو ہے نا یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کیسے آیا ہے، یہ بر کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی بات، یہ ویسے میرے ذہن میں اچانک نا ایک دن بات آئی کہ یار امام بخاری رحمہ کی کتاب بدء الخلق یہاں پہ لگا دیا لیکن مخلوق چلیں ایک دو چیزیں جن کے بارے میں اختلاف تھا کہ بھئی جو ہے نا یوں یہ جنت اور جہنم ہے، بھئی کب پیدا ہوگی، یہ کب پیدا نہیں ہونی، تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ پیدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ باقی جو چیزیں ساری آگے آپ دیکھیں گے، اینیمل سارے ذکر ہیں، جانوروں کا ذکر ہے، مختلف چند جانوروں کا ذکر آ گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ دا بک آف جینیسس ہے، پیدائش کی کتاب جو ہے نا، یہ جو کرسچن ہیں ان کے بک میں، تو دا بک آف جینیسس۔ اب چونکہ ظاہر بات ہے جو مسلم سکالر ہیں وہ جانتے ہیں، اور ان کی کتابیں جو ہیں ان کے اوپر بھی ورق اس دور میں ہو رہا تھا، عراق میں، شام میں، وہاں پہ لوگ رہتے تھے، تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی وہاں گھومتے رہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ نا یہ یا تو مطلب ہے ان کو جو ہے نا وہ اسٹڈی کر کے، اور یا پھر جو ہے نا یہ سن کے آئیڈیا، کیونکہ ظاہر بات ہے جب بندہ کوئی چیز تقسیم کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی آئیڈیا جو ہے نا اس کے ذہن میں آتا ہے۔ بہرحال باب صفت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کے وصف کا بیان، یہ میں نے اپنے نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ بھائی یہ کسی شرح میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئیں، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں بھئی یہ پتہ نہیں کدھر سے باتیں کر رہا ہے، یہ میرے ذہن میں مطلب ایک بات آئی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کی ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من انفق زوجین، جس نے دو چیزیں خرچ کی، دوئی من باب الجنہ، اس کی جنت کے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ فیہ عبادۃ عن النبی، اس کے بارے میں حضرت عبادہ نے بیان کیا اللہ کے نبی سے۔ اب میں ہی آگے یہ بھی سارا پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس میں مشکل الفاظ ہیں اور وہ وضاحت طلب ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، بلکہ سوری یہ تو حدیث ہے، آگے نیچے اور باب آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عن سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنت، سہل بن سعد سے مروی ہے، انہوں نے کہا جنت کے بارے ثمانیۃ ابواب فیہا بابن، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک باب ہے یسمى الریانہ، جس کا نام ریان جو ہے وہ رکھا جو ہے نا وہ جاتا ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اور اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر روزہ رکھنے والے ہی۔ تو یہ جنت کے دروازوں کے حوالے سے ایک حدیث امام بخاری یہاں پہ لے کر آگے باب صفت النار، آگ کے وصف کا بیان، وَإِنَّا مَخْلُوقَةٌ، اور یہ کہ پیدا کی گئی ہے، یہاں پہ یہ کہہ دیا وَإِنَّا مَخْلُوقَةٌ، کیونکہ اس میں وہ جو معتزلہ حضرات ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جنت اور جہنم، وہ کہتے ہیں پہلے بنانے کا کیا فائدہ ہے بھائی، ایسے خام کا جناب وہاں سے درخت لگے ہیں اور اگے ہوئے ہیں، پھل لگا ہوا ہے اور آگ بھی جل رہی ہے، وہ تو جل رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جلنے کا، کیونکہ جب ضرورت پڑتی ہے تو چیز کو جلایا جاتا ہے نا، تو جب انسان وہاں پہ جائیں گے حساب کتاب ہوگا تو پھر جو ہے نا وہ آگ جو ہے وہ جلائی جائے گی، اور جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت اور جہنم کو پیدا کرے گا۔ یہ ان کا بہرحال نقطہ نظر ہے، وہ ہر چیز کو عقل کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معتزلہ تو بیچارے مر کھپ گئے، ان کی ہڈیاں بھی، اب تو نئے نئے اعتراضات اور نئے نئے جو چیزیں وجود میں آ گئی ہیں۔ اب چونکہ اس دور میں وہ مذہب کے مقابلے میں وہ لوگ تھے اور ان کا بڑا اثر تھا، عقل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بڑے استعمال کرتے تھے ہر چیز میں، اور عموماً اب عقلی جو توجیحات ہیں لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر ان کے لیے تفصیلاً جو ہے نا یہ ابواب قائم کیے ہیں۔ میں نے پہلے کہا باتیں نہیں کریں، کلاس سے باہر چلے جائیں جنہوں نے باتیں کرنی ہیں۔ وَإِنَّا مَخْلُوقَةٌ غَسَّاقًا، اب یہ جو آیات ہیں جہنم کے بارے میں، وہ جہنم کے بارے میں جو آیات ہیں ان میں جو الفاظ ہیں قابل وضاحت وہ یہاں پہ ذکر کر دی اور اشارہ کر دیا کہ آپ نے وہ آیات قرآن مجید میں آپ نے دیکھ لینی ہے۔ غساقاً
یہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ حمیما و غسا کا، سوائے گرم پانی اور پیپ کے. تو یہ کیا ہوتا ہے، جو چیز مطلب ہے کوئی چیز بہتی ہے نا، کوئی بیماری وغیرہ ہو تو، یا کوئی کیا کہ زخم وغیرہ ہو تو پانی شانی جو نکلتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یقولو یا یقالو کہا جاتا ہے غسقت عین ہو، اس کی آنکھ خراب ہوگی، اس کی آنکھ بہہ پڑی. کہتے ہیں نہیں آنکھ وگدی پئی ہے، کہتے ہیں نا ایسے. یغسق الجرو، زخم جو ہے وہ بہتا ہے، مطلب ہے کوئی زخم ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس میں سے پانی نکلتا ہے نا، ہاں جی، اس کی کوئی ریزن ہو جاتی ہے، زخم خراب ہو گیا، یا جو ہے نا وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے، پھر بھی جو زخم ہے وہ بسا اوقات صحیح نہیں ہوتا، اس میں سے پانی جو ہے نا وہ نکلتا ہے. کان الغساق والغسیق واحد، گویا کہ غساق اور غسیق دونوں ایک ہی ہیں، یعنی دونوں کا معنی ایک ہے. جو چیز بہنے والی ہے اس کو غساق یا غسیق کہہ دیتے ہیں. ایسے غسلین کا لفظ آتا ہے، غسلین، تو کہتے ہیں کلو شین غسلتا ہو فخرج منہ شین فهو غسلین، ہر وہ چیز جس کو تو دھوئے پھر اس میں سے کوئی چیز نکلے تو وہ غسلین ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز دھوتے ہیں، دھونے سے جو چیز نکلتی ہے اس کو غسلین کہتے ہیں. اب ہماری زبان میں پتہ نہیں اس کو کوئی لفظ ہے بھی یا کہ نہیں. اردو میں فعلین کا وزن ہے من الغسلی، یہ لفظ غسل سے ماخوذ ہے، من الجرح والدبری، اور وہ دھونا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زخم سے ہو، اور یا پھر والدبری مطلب ہے جو جانور کا زخم ہے اس میں سے ہو. انسان کا زخم، یہ جانور کا زخم، جون سا بھی زخم ہو اس کو دھویا جائے تو جو چیز نکلے اس کو کہتے ہیں. اکرمہ نے کہا حسب جہنم کا لفظ آتا ہے تو حاتبن، اس کا معنی ایندھن ہے بالحبشیتی، حبشیوں کی زبان میں، ٹھیک ہے. وقال غیر، اکرمہ کے غیر نے کہا حاسبن کا لفظ آتا ہے، انا ارسلنا علیہم حاسبن نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے، ہم نے بھیجی ان پر تیز ہوا، ای الریح العاصف، تیز ہوا. اور حاسب ما وہ چیز بھی ہے ترمی بالریح جس کو ہوا پھینکتی ہے، یعنی ہوا کوئی چیز اڑا کے لے آتی ہے نا، اس کو بھی حاسب کہہ دیتے ہیں. اور اسی سے جہنم کا ایندھن ہے حسب جہنم، ما یرما بہ فی جہنم، جس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو وہ ہے. ہم حسبوا، لوگ جو ہیں وہ اس کا ایندھن ہوں گے، لوگ اس کا ایندھن ہوں گے. اور کہا جاتا ہے حسبہ فی الارض، یعنی حسبہ میں جانے کا معنی پایا جاتا ہے، ٹرانسفر ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، انتقال کا معنی پایا جاتا ہے. حسبہ فی الارض ای ذہبہ، وہ زمین میں کیا. اور جو حسب ہے یہ مشتق ہے حسبہ سے، اور حسبہ کا معنی الاجارہ کنکر ہے. تو نا لغوی جو ہے نا لغوی جو وضاحت ہے امام بخاری رحمہ اللہ وہ کر رہے ہیں. تو حسبہ کا معنی وہ کہہ رہے ہیں جو ہے نا اجارت، الحجارہ پتھر ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ لغوی جو تحقیق ہے کہ ایک جو لفظ ہے وہ کہاں سے ماخوذ ہے، اس کا کیا معنی ہے، اور اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں ان کے جو معنی ہیں، اور لغت میں کیسے کیسے مختلف الفاظ، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں تو صحیح بخاری پڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو علم لغت بھی ہے وہ آتا ہو، کیونکہ آگے کتاب و تفسیر میں تو امام بخاری رحمہ اللہ بڑا جو ہے نا وہ انسان کا جو ہے آپ یوں کہنے پڑھنے والے کا پانی جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے. شدید ان کا لفظ آتا ہے، ایسے مراد قیون ودمن، پیپ اور خون. خبت کا لفظ آتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، نیچے لکھا ہوا ہے ای تافیت. خبا یخبو کا معنی بجھنا ہوتا ہے، ای تافیت بجھ جائے گی وہ. تورون کا لفظ آتا ہے افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے وہ آگ دیکھی جو تم جلاتے ہو، ای تستخرجون جو تم نکالتے ہو. اوریتو کا معنی اوقت، آگ جلانا ہوتا ہے، اوقد یوقد ایقاد، آگ روشن کرنا. للمقوین کا لفظ آتا ہے متاع للمقوین، وہ فائدہ ہے مسافروں کے لیے، اے للمسافرین. والقیو الکفرو، جو جنگل بیابان ہو، خالی جگہ ہو، اوپر لکھا ہوا ہے ای المفاضہ التی لا نبات فیہا، بیابان جگہ جو ہوتی ہے خالی جگہ اس کو القیو کہتے ہیں. ابن عباس نے کہا صراط الجحیم کا لفظ ہے، جہنم کا راستہ مراد سواء الجحیم و وسط الجحیم ہے، جہنم کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سیدھا راستہ، یا جو ہے نا جہنم کا درمیان، یہ مراد ہے. یہ ادھر آیت کہاں سے لی ہے. اچھا بہرحال لشوبن کا لفظ آتا ہے ثم ان لہم علیہ لشوبا من حمیم، پھر ان کے لیے اس پر جو ہے نا گرم پانی کی ملاوٹ ہوگی. لشوبن ای یخلط طعامہم ویساط بالحمیم، ان کے جو کھانا ہے ان میں ملاوٹ کی جائے گی، کوئی چیز ملائی جائے گی، ویساط بالحمیم، اور اس میں گرم پانی بھی شامل کیا جائے گا. ویسے خلط کا معنی بھی ملانا ہوتا ہے، اور یہ جو
سات یسوتو کا لفظ ہے، میرا خیال یہی باب ہے سات یسوتو، تو اس کا معنی بھی آمیزش کرنا ہے، اے اسوتو خلط الشیء بعضہ ببعض، نیچے لکھا ہوا ہے چیزوں کو ملانا بعض کو بعض، یسات کا معنی بھی وہی ہے، تو میں نے ڈیفرنس کرنے کے لیے ایک میں شامل کرنا دوسرا ملانا کر دیا۔ ظفیر و شیخ کا لفظ آتا ہے۔ یہ ساری آیات بھائی جہنم کے حوالے سے ہیں اور جہنم میں جانے والوں کے حوالے سے ہیں۔ ظفیر و شیخ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب صوت شدید و صوت ضعیف ہے، یعنی تیز آواز جو ہوتی ہے اس کو ظفیر، اور جو ہلکی آواز ہے اس کو جو ہے نا وہ شہیق کہتے ہیں۔ اور بالخصوص یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ گدھے کی آواز ہے کہ شروع میں وہ اونچا بولتا ہے تو اس کے لیے وہ ظفیر، اور اینڈ پہ جو آواز اس کی پس پڑ جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ایک جانور ہے یا کوئی بھی انسان بھی ہے، وہ بھی زور سے اگر لمبی آواز لگائے گا بلند آواز سے تو اینڈ پہ جا کے آواز اس کی پست ہو جائے گی۔ تو وردن کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی عطاشن جو ہے وہ پیاسا ہے، کیسے لفظ ہے، الا جہنم وردا کا آتا ہے۔ اچھا بہرحال غین کا لفظ ہے، ادھر لکھا ہوا جلدی میں ملانی، غین کا معنی ہے خسران خسارہ ہے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ ملیں گے غین ہلاکت ای خسران یعنی خسارے کو۔ مجاہد نے کہا یوس جرون کا معنی ہے یوقد بہم النار، آگ ان پر جو ہے وہ بھڑکائی جائے گی، ثم فی النار یوس جرون، پھر آگ میں ان کو بھڑکایا جائے گا، یعنی آگ ان پہ بھڑکائی جائے گی۔ نحاس ان سے مراد صفر تانبا ہے، یصب علی رؤوسہم، جو ان کے سروں پر جو ہے وہ بہایا جائے گا۔ یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس کا لفظ آتا ہے۔ یقال کہا جاتا ہے ذوقوا ای باشروا وجربوا، باشروا کا معنی ہوتا ہے جو ہے نا خود مزہ لو، وجربوا تجربہ کرو۔ باشروا کا معنی ہوتا ہے جسم کے ساتھ، یعنی کوئی چیز براہ راست چیک کرو، باشروا کوئی چیز براہ راست جو ہے آپ جائزہ لو، وجربوا اور تجربہ کرو۔ ولیس ھذا من ذوق الفم، اور یہ منہ سے چکھنے سے نہیں ہے، مطلب ذوق کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ منہ سے چکھو، بلکہ مطلب یہ ہے انہوں چیک کرو باڈیلی، جسم کے ساتھ فزیکلی۔ مارج کا لفظ ہے اے خالص من النار، یعنی خالص جو آگ ہے اس کے لیے مارج کا لفظ آتا ہے۔ مارج الامیر ریتہ کا معنی ہوتا ہے، مارجہ کا معنی ترک کرنا بھی آتا ہے، امیر نے اپنے رائے کو ترک کر دیا، نیچے لکھا اے تارا کا، اذا خلاہم، جب وہ ان کو کھلا چھوڑ دے، یاد بعضهم علی بعض، بات بات پر وہ ظلم کریں۔ مریج کا لفظ آتا ہے، اور مرد خلط ملط کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ مریج کا معنی ملتبسین جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ملتبس، خلط ملط معاملہ ہے۔ مارج امر الناس کا مطلب ایک اختلاط تھا، لوگوں کا جو معاملہ وہ خلط ملط ہو گیا۔ مارج البحرین کا لفظ آتا ہے تو یہ اس کا معنی بھی ترک کرنا ہی ہے۔ مراجتا دابتا کا، اس اللہ تعالیٰ نے دونوں دریاؤں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ مراجتا دابتا کا آپ کہیں گے اذا ترکتا، جب تو جانور کو چھوڑ دے تو تو کہے گا ہاں مراجتا دابتا کا، تو نے اپنے جانور کو چھوڑ دیا، اذا ترکتا، ہاں جب تو چھوڑ دے گا تو تب یہ لفظ استعمال جو ہے نا مراجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ باقی جو نیچے احادیث ہیں پڑھیں ذرا، وہ عام وہی ہیں جو پیچھے آپ نے پڑھی ہیں، اور ان کا جو کیا کہتے ہیں ان میں جو مسئلے ہیں وہ مختلف پہلو ہیں اس میں، اور مختلف جو ہے نا وہ مسائل کے ساتھ ہیں۔ پڑھیں۔ اللہ کے نبی سفر میں تھے، آپ نے کہا ابری ثم قال، اب نماز کے حوالے سے سفر میں نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، ثم قال ابری فعل فیو، یہاں تک سایہ لوٹا ہے، یعنی لطلولی، ٹیلوں کا بھی سایہ ہو گیا، وہ ایسا ایسا ہوتا ہے نا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا ابری بصلاۃ فإن فی شدۃ الحر من فیہ جہنم، یہ جہنم کے جو ہے نا وہ جوش سے ہے یا سانس سے ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ من فیہ، یہ فیہ کا معنی مطلب جوش بھی آتا ہے، من فیہ جہنم، جہنم کی جوش سے ہے، اب یہ بھی ترجمہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ اور نبی سعید قال قال نبی ابردوا بصلاۃ فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، نماز کو ٹھنڈا کرو کیونکہ جو گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کے جوش سے ہے، یہ حرارت یا غلیان، یا یہ نیچے غلیان کا لفظ انہوں نے جو ہے نا وہ لکھ دی ہے۔ اب یہ کیسے اس گرمی کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ظاہر دیکھتے ہیں جیسے ہم چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے کتابوں میں، تو پھر جو ہے نا لوگ اعتراض کرتے ہیں ظاہر کو دیکھ کر۔ انہ سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ،
انہوں نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا اشتاقت النار الی ربیہا، آگ نے شکایت کی اپنے رب کی طرف. اس نے کہا ربی، اے میرے رب، اکل بعضی بعضا، میرے بعض نے بعض کو کھا لیا. فاذن لہا بنفسین، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانسوں کی اجازت دے دی. نفس فی الشتاء، سردی میں ایک سانس، و نفس فی الصیف، گرمی میں ایک سانس. واشد ما تجدون من الزمہریر، سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جو تم پاتے ہو نا من الزمہریری، کیا کہتے ہیں، ٹھنڈک میں سے، تو یہ وہی ہے، مطلب یہ وہی ہے. چلیں آگے پھر وہی کون تو جالس ابن عباس بمکہ فاخذتنی الحمہ. ابو جمرہ زبی نے کہا میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا مکہ میں، مجھے بخار آ گیا. تو آپ نے کہا ابردھا ان کا بماء زمزم، مائے زمزم کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کر. فإن رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے کہا ہی من فی جہنم، یہ جہنم کے جو سے ہے. فابردوا بالماء او قال بماء زمزم شکا مامن. اب گرمی میں بخار ہو جائے، گرمی کا وہاں پہ آپ نہائیں گے، سردی میں نہیں. چلیں وہی بات ہے، الحمہ من فور جہنم فابردوا عنکم بالماء، جو بخار ہے یہ جہنم کے، الحمہ فابردوا عنکم بالماء، جہنم کے جوش سے ہے، اس کو ٹھنڈا کرو پانی کے ساتھ. آگے پھر وہی الحمہ من فی جہنم فابردوا بالماء، آگے پھر وہی الحمہ من فی جہنم، مختلف سندیں جو ہے نا وہ لے کر آ رہے ہیں نا. تو اب آپ کہتے ہیں نا، پڑھا ہوا آپ نے کہ علم کیا کہتے ہیں، جو حدیث ہے اس کے 2 طرح، مطلب دو قسمیں ہیں، ایک ہے روایت الحدیث اور ایک ہے درایت الحدیث. تو درایت الحدیث ہم مانے کہ ہم بات کرتے ہیں، روایت الحدیث یہ سندوں کی بحث ہے. اب سندوں کی بحث عموماً ہم کرتے ہیں بخاری پر، تو ہم آپ کرتے نہیں ہیں نا کہ بھئی یہ صحیح ہے. تو ویسے یہ ہے کہ ایک سند کے ساتھ دوسری سند کا کیا بینیفٹ ہو رہا ہے. اگر آپ علم اسماء و رجال کے ماہر ہیں، آپ کو شوق ہے، آپ ان کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ چیزیں سمجھ آئیں گی. ابھی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک سند کے ساتھ دوسری تیسری چوتھی لے کر آ رہے ہیں. کئی جگہوں پہ آ جاتی ہے سمجھ کہ بھئی یہاں پہ فلاں میں سکم رہ گیا تھا تو وہاں پہ لے کر آ گئے. ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری آگ جو ہے وہ ایک جز ہے 70 اجزاء میں سے، من نار جہنم، جہنم کی آگ کے، یعنی جہنم کے جو آگ 70 جز کیے جائے ان میں سے ایک جز ہے. کہا گیا یا رسول اللہ ان کانت لکافیۃ، یہ تو ہی کافی تھی، یہ بھی گرم ہے، انسان جو ہے وہ جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے. آپ نے کہا فضیلت علینا بتسعۃ وتسعین جزءا کلہن مثل الریاح، اور اس کو فضیلت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان پر بتسعۃ وتسعین جزءا 99 بتسعۃ وستین، سوری بتسعۃ وستین 69 ہو گیا نا، 60 اور 9 69 اجزاء کے ساتھ، کلہن مثل الریاح، ان میں سے ہر ایک مثل الریاح، اس کی گرمی جیسا ہے. چلیں ہاں وہی جہنم کے ذکر ہے نا دروغے کا. انہ سمع نبی یقرأ علی المنبر ونادى یا مالک، آپ نے یہ آیت پڑھی، پڑھیں جی. اسامہ سے کہا گیا لو اتیت فلانا، اگر آپ فلاں کے پاس جائیں، فکلم تو پھر آپ اس سے بات کریں تو کتنا اچھا ہو. کس سے؟ نیچے لکھا ہوا عثمان کی بات ہو رہی ہے، حضرت عثمان کی، کہ حضرت عثمان سے آپ کہیں بھئی آپ نے جو فلاں فلاں بندے لگائے ہیں وہ، یا آپ نے فلاں فلاں جو معاملہ کیا وہ قابل اعتراض ہے، ٹھیک نہیں ہے ہمارے نزدیک. یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات. انہوں نے کہا انکم لترون انی لا اکلمہ الا اسمعکم، تم سمجھتے ہو کہ میں ان سے بات نہ کروں، اگر میں تمہیں سناؤں، یعنی تواڈے سامنے جا کے رولا پاواں انہاں نال، میں ایسا نہیں کروں گا. انی اکلمہ فی السر، میں ان سے بات کروں گا پوشیدگی میں، یعنی آرام سے، میں نہ کہیں الگ ہو کے میں بات کروں گا، تمہارے سامنے نہیں کرنی. دون ان افتح، بجائے اس کے کہ میں کھول دوں بابن کوئی دروازہ. تو میں یہ نہیں کہ تمہارے سامنے اعتراض کروں، کسی اور کو موقع مل جائے وہ بھی اعتراض کرے، کوئی تیسرا بندہ یہاں پہ انتشار پیدا ہو. لا اکون اول من فتح، میں نہیں بنوں گا پہلا وہ بندہ جس نے یہ دروازہ کھولا. ولا اقول لرجل ان کان علی امیر انه خیر الناس، اور میں کسی بندے کے بارے میں یہ نہیں کہتا محض اس وجہ سے کہ وہ ہمارا امیر ہے، ان کان علی امیرا، کہ وہ مجھ پر امیر ہے، انه خیر الناس، کہ وہ لوگوں میں سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے. بعد شین، بعد اس حدیث کے جو میں نے سنی اللہ کے نبی سے، اس بات کے بعد لوگوں نے کہا اب ما سمیت ہو، کون سی بات سنی ہے؟ وہ کہہ رہے تھے، راوی نے کہا میں نے ان سے سنا، آپ فرما رہے تھے یجاؤ بالرجل یوم القیامت، قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، فیلقی فی النار، اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. فتندلق
اخداب فی الناری، آگ میں اس کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی. نیچے لکھا ہوا اے تخرج امعاؤہ فیدور کما یدور الحمار برہاہ، پھر وہ چکر لگائے گا جیسا کہ گدھا اپنے چکی کے ارد گرد جو ہے نا وہ چکر لگاتا ہے. فیجتمع اہل النار علیہ، اہل نار اس پر جمع ہوں گے، وہ کہیں گے اے فلان اے فلان، ما شانو کا تیرا کیا مسئلہ ہے، الیس کنت تأمرنا بالمعروف، کیا تو ہمیں حکم نہیں دیتا تھا نیکی کا وتنہانا عن المنکر، برائی سے روکتا تھا. تم تو بڑے صوفی تبسم سے بھائی دنیا میں بڑے جناب ہدایات دیتے تھے، بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے اور بڑے بڑے عارضیانہ گفتگو کرتے تھے اور روتے تھے. عارضی تو تمہارے جھلک رہی ہوتی تھی گفتگو سے. انہوں نے کہا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، نیکی کا میں حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا. ولا وانہاکم عن المنکر، اور تمہیں میں برائی سے روکتا تھا. واتی خرو، اور خود آتا تھا. سمجھ آئیے بات ہے. باب صفت ابلیس و جنودی، ابلیس کے وصف اور ابلیس اور اس کے لشکروں کے وصف کا بیان. اب یہ باب قائم کیا کہ جو ابلیس ہے وہ بھی ہے اور اس کے جو لشکر ہیں وہ بھی ہیں. اور میں نے کہا نا کتاب بدل الخلق میں فرشتوں کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے اور شیطان کا ذکر ہے، پھر آگے مخلوق ہے کچھ اور ان کا ذکر ہے. مجاہد نے کہا وَيُقْذَفُونَ، اور وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب أَيْ يُرْمَوْنَ، ان پر پھینکا جائے گا، وہ مارے جائیں گے. دہورن کا لفظ آتا ہے دہورن. فَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، اس کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ملومن، اس حال میں کہ وہ ملامت کیا ہوا ہے، مدہورن دھتکارا ہوا ہے. دہورن ای مطرودین، یعنی لوگ جو ہیں وہ دھتکارے ہوئے ہوں گے، جو لوگ ہیں وہ دھتکارے ہوئے ہوں گے. واسبن کا معنی ہے دائم، ہمیشہ. واسب دائم کدھر لکھا ہوا ہے بھائی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ سے ٹھیک ہے. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب دحورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ، ٹھیک ہے. ابن عباس نے کہا مدحورًا کا جو لفظ ہے یہ اس کا معنی ایک دہورن اور ایک مدہورن، تو اس کا معنی مطرودن دھتکارا ہوا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے مریدن کا معنی متمردن سرکش ہے. مریدن ان یدعون الا شیطانا مریدا، وہ نہیں پکارتے مگر شیطان کو جو مرید ہے، ای متمردن سرکش ہے. ایسے ہی بتکاؤ کا لفظ آتا ہے قطعو، کاٹنا اس کا معنی ہے. وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جانوروں کے کان ضرور بھی ضرور وہ کاٹیں گے. باتا کا پڑھ لیں یا بتا کا پڑھ لیں، میرا خیال اس میں کراتے ہیں زیادہ ہوگی نا، تو اس لیے باتا کا وہ کہہ دیا قطعو، اشارہ کر دیا کہ بتا کا معنی بھی کاٹنا ہے. اگر باتا کا معنی کاٹنا ہے تو بتا کا ترجمہ پھر آپ کریں گے خوب کاٹنا، رگڑ کے وڈنا، کیونکہ جب آپ ایک باب سے دوسرا باب بناتے ہیں تو معنی میں ڈیفرنس ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، ایک میں سمپل دوسرے میں مبالغہ. آپ یہ خاصیات یا باب پڑھیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اس لیے لغت میں آپ دیکھیں گے تو معنوں میں جو ہے نا وہ ڈیفرنس جو ہے وہ آتا ہے. ایسے وَاسْتَفْزِزْ کا لفظ ہے اے یستخفا، اس کا معنی بھڑکا کرنا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ، بھڑکا، ابھار. بخیلی کا سے مراد ہے الفرسانی، جو تیرے کیا کہتے ہیں شاہ سوار ہیں. والرجل سے مراد الرجالہ، جو پیدل چلنے والے ہیں. واحد و راجل، اور اس کا مفرد راجل ہے. مثلا یا مثلو، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ صاحبن و صاحبن، صاحب مفرد ہے اور اس کی جمع صاحب بناتی ہے. وتاجرین وتاجرین، یعنی فاعل کی جمع فعل ان کے بدن پہ تو راجل کی جمع جو ہے راجلون آ رہی ہے. لاحتانی کرنا ضروریتا نیچے لکھا ہوا ہے. اے لستاسلن، سرے سے میں ختم کر دوں گا، جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، نیست و نابود کر دوں گا. ہماری زبان میں ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں. ایسے قرین کا لفظ آتا ہے فہو قرین، تو مراد شیطان شیطان ہے، وہ ساتھی ہے. قرین کا معنی ساتھی ہے تو مراد یہ ہے. اب شیطان کے حوالے سے جو احادیث ہیں امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر آگئے، کافی زیادہ ہیں، پڑھیں ذرا. اچھا، بڑی مشہور حدیث آپ نے پیچھے کئی دفعہ پڑھی ہے، جادو والی، اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا.
عائشہ مروی نے کہا سویر نبی، اللہ کے نبی پہ جادو کر دیا گیا، حتیٰ کان یخیل الیہ، یہاں تھا کہ آپ کو خیال ہوتا انہ یفعل الشیء کا آپ ایک کام کرتے ہیں، وما یفعل اور آپ کرتے نہیں تھے، حتیٰ کان ذات یومن، یہاں تھا کہ آپ ایک دن ہوئے یہ حتیٰ کان ذات یومن، ایک دن آیا دعا آپ نے دعا کی، و دعا اور آپ نے دعا کی، مطلب یہ کہ بہت زیادہ دعا کی، ایک کرارا فی دعا اوپر لکھا ہوا ہے بار بار دعا کی، ثم قالا دعا کرنے کے بعد پھر آپ کو پتہ چل گیا، پھر آپ نے کہا شارتی اے عائشہ کیا تجھے علم ہے ان اللہ کا دفتانی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا فیما اس بارے میں فی شفائی جس میں میری شفا ہے، آفتہ کا معنی بتانا ہوتا ہے، مفتی کسے کہتے ہیں بتانے والا، مسئلہ بتانے والا ہے، آفتہ یفتی افتہ، مفتی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ مفت والا بندہ ہے اس سے جو مرضی آپ کام کروا لو۔ اتانی رجلانی اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس دو بندے آئے، فقاد احدہما عند راسی، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، والآخر عند رجلیا، اور یہ دوسرا میرے پاؤں کے پاس، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ما وجہ الرجل، آدمی کو کیا تکلیف ہے، اس آدمی ایک آدمی کو یا اس آدمی کو، اس نے کہا مطبوب ای مسحور، یہ لکھا اوپر لکھا ہوا ہے یعنی جادو کیا ہوا ہے، اس نے کہا ومن تبع، کس نے جادو کیا ہے، ای سارا اوپر لکھا ہوا ہے، اس نے کہا لبید بن عاصم نے، اس نے کہا فی ماذا، کس چیز میں، فی ما ذا، اس نے کہا فی مشتن و مشاقتن، کنگھی میں اور کنگھی کے بالوں میں، وجف طلعت ذکرن، اور مذکر جو ہے نا کھجور ہے اس کے کیا کہتے ہیں جف، پھول کہہ لو یا اس کو کیا کہتے ہیں مذکر کھجور کے خوشے کے جف، جو کیا کہتے ہیں پردہ ہے اس میں، جف میں، تو اس نے کہا فہین وہ کدھر پڑا ہوا ہے، کالا کافی بیر زروانہ، جو ہے نا بیر زروان میں، کنویں کا نام تھا وہاں پہ، اللہ کے نبی وہاں نکلے، پھر آپ لوٹے، آپ نے عائشہ سے کہا ہی نہ راجہ جب آپ لوٹے، نخلوا کانا و روس الشیاطین، اس کی جو کھجوریں تھیں یوں لگ رہا تھا جیسے شیطانوں کے سار ہوتے ہیں، وہ بدنما بد ہے تھی نا، ایسے وہ مطلب کوئی جگہ ہو جہاں پہ جھاڑیاں چھاڑیاں اگی ہوئی ہوں اور وہاں جالا شالا ہو، جو ہے نا وہ آپس میں درخت جو ہیں وہ گتھوں ہوں، مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اندر ان کے جو کیا کہتے ہیں ٹہنیاں شہنیاں گھسی ہوئی ہیں، تو وہ بد حیت مطلب وہ جگہ ہو جاتی ہے نا، اور ڈرونی سی اس طرح کی، پھر نیچے کنواں بھی ہو تو وہ ڈرونی سی، تو اس لیے آپ نے اس کو تشبیہ دے دی کانا روس الشیاطین، فقلت، تو میں نے کہا استخرج، تو آپ نے اس کو نکلوا دیا، آپ نے کہا نہیں، اما انا رہا میں فقط شفانی اللہ، تحقیق اللہ نے مجھے شفا دے دی، بخشیت ان یصیر ذلک علی الناس شرعا، اور میں ڈر گیا کہ یہ چیز جو ہے نا وہ لوگوں پر شر کو بھڑکائے گی، ثم دفن تلبیر، پھر جو کنواں اس کو دفن کر دیا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، اس میں مٹی جو ہے نا وہ ڈال دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جادو کا توڑ آپ نے کروایا، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے آپ ان سے، تو اس کا جو توڑ ہے اس کے مقابلے میں کوئی آگے رد عمل آپ نے کیا کہ جس نے کام کیا اس کے اوپر آپ نے کوئی کام کروایا، آپ نے کہا نہیں، کیونکہ اگر میں اس بندے کے پیچھے پڑ جاتا نا تو پھر یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا، معاشرے میں انتشار پیدا ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیں پڑھیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کیا کہتے ہیں یہ جفی تلا، تو تلا کا معنی پھول کر لیں، جفی کا معنی جو ہے نا اس کا جو غلاف ہے وہ کر لیں، تو آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی، یعنی مذکر جو کھجور ہے اس کا جو پھول ہے اس کا جو غلاف ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا یا کہ دو شیطان والا کافیت راس یادکم، شیطان جو ہے وہ گرہ لگاتا ہے تم میں سے ایک، تمہارے کسی ایک کے سر کی گدی پہ، اذا ہوا نام، جب وہ سوتا ہے، ثلاثہ عقد، تین گریں، یضرب علی کل عقدۃ، ہر گرہ پر وہ مارتا ہے مکانہ اس کی جگہ پہ، علیک لیل طویل، اور یہ وہ لفظ جو ہے نا وہ بولتے ہیں علیک لیل طویل، فرقد، تیرے اوپر رات لمبی ہے تو سو جا، فإن استيقظ، اگر وہ بیدار ہوتا ہے، فذکر اللہ، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، ان حلت عقدۃ، ایک گرہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، فإن توضأ، پھر اگر وہ وضو کرتا ہے، ان حلت عقدۃ، ایک گرہ کھل جاتی ہے،
فَإِن صَلَّى اگر وہ نماز پڑھتا ہے ان حالت عقد کلھا اس کے ساری گنیں کھل جاتی ہیں. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وہ صبح کرتا ہے چلاک ہوتا ہے عمدہ جو ہے نا نفس والا ہوتا ہے. وَإِلَّا ورنہ اصبح وہ صبح کرتا ہے خبیث النفس جو ہے نا اس کا جو نفس ہے وہ خبیث گندہ ہوتا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ای محزون القلب دل اس کا مغموم ہوتا ہے کسلانہ و سست ہوتا ہے. چلے اب اس میں بھی شیطان کا ذکر ہے یہاں پہ حدیث لے کر آگے لیکن ہر حدیث کا تعلق الگ الگ ہے. ابھی پیچھے اس کا تعلق جادو کے ساتھ تھا اس کا تعلق انسان کے جو ہے وہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جو شیطان کا عمل ہے اس کے ساتھ ہے. آگے حدیث آ رہی ہے اللہ کے نبی کے بعد ایک آدمی کا ذکر کیا گیا نام علیہ تصبح اس رات کو سے یہاں تک صبح کا دے صبح تک سوتا ہی رہا. آپ نے کہا ذاکر رجل بھال شیطان فی اذنی یہ وہ آدمی شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا او قال فی اذنی اس کے کان میں. آگے حدیث ہے عن ابن عباس عن النبی قال ما ان احدکم اذا اتى اهله جب تم اس کو اپنے بیوی کے پاس آتا ہے گھر والوں کے پاس اور کہتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اے اللہ میں شیطان سے بچا اور شیطان کو دور رکھ اس سے جو تو نے ہمیں دیا. فرزقا ولدن پھر ان دونوں کو اولاد ملتی ہے لم یضر شیطان ان کو ضرر نہیں پہنچاتا ہے. اب اس کا تعلق میاں بیوی کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کے ساتھ ہے. آگے جو حدیث ہے وہ کیونکہ شیطان کا ذکر ہے اس لیے یہاں پہ لے کر آگے. ارے ابن عمر قال رسول اللہ اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاۃ تبرز جب سورج کا جو کنارہ طلوع تو نماز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے. وَإِذَا غَابَ مطلب ایک سورج کے طلوع و غروب ہوتے وقت نماز نہ پڑھو. وَإِذَا غَابَ حاجب الشمس سورج کا کنارہ غائب ہو جائے فدعوا الصلاۃ نماز کو چھوڑ دو حتیٰ تغیب یہاں تک کہ وہ غائب ہو جائے. وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا اور اپنی نماز کے ساتھ سورج کے طلوع غروب ہونے کا انتظار نہ کرو. فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوِ الشَّيْطَانِ وہ طلوع ہوتا ہے شیطان کا لفظ بولا یا الشیطان کا لفظ بولا اس کے دو سینگوں کے درمیان. لا ادری میں نہیں جانتا ای ذالک قال شام نے کون سا لفظ جو ہے وہ بیان کیا تھا. اب اس حدیث کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا تو پھر آپ نے نماز نہیں پڑھنی. عن ابی سعید قال نبی اذا مر بین یدی احدکم شیء وهو یصلی فلیمنعه جب تمہارے سامنے کوئی چیز گزرے اس حال میں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو فلیمنعه چاہیے کہ آدمی روکے. فین ابا اگر وہ نہیں مان رہا ہے اگر وہ انکار کر رہا ہے فلیمنعه چاہیے کہ وہ روکے. فین ابا پھر اگر وہ نہیں مان رہا فلیقاتل چاہیے کہ وہ سے لڑائی کرے. فینما وہ شیطان ہے. اب اس میں بھی شیطان کا ذکر یہاں پہ لے کر آ گئے. بیسکلی اس کا تعلق نمازی کے سامنے سے گزرنے کا ہے. ایک آدمی نماز میں ہے اور دوسرا بندہ اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے گزرنے دینا چاہیے یا کہ نہیں. آگے جو حدیث ہے نبی قال وکرنی رسول اللہ بحفظ زکوٰۃ رمضان اللہ کے نبی نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پہ سپرد کر دیا مجھے معاملہ سونپ دیا. فاتانی آتین آنے والا میرے پاس ہے فجعل یاسو مشہور حدیث ہے وہ رات کو گندم اٹھا کے لے گیا. فجعل یاسو من طعام سے وہ جو ہے نا وہ بھر رہا تھا چلو بھر رہا تھا حسا یاسو فاخذ تو میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا عرفانہ کہ رسول اللہ کے نبی کے پاس ضرور تجھے لے کر جاؤں گا. فضا کر الحدیث ہے پھر وہ حدیث ذکر کی. آپ نے کہا اذا ابیت الی فراشک اس نے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف ٹھکانہ پکڑے فقر آیت الکرسی پڑھ لے. لن یزال علیک من اللہ حافظ ہمیشہ تجھ پر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نگران جو ہے وہ رہے گا. ولا یقرب کا شیطان تیرے قریب نہیں جائے گا تو اس بھی یہاں تک تو صبح کرے. اللہ کے نبی نے کہا سادہ کا وہ کذوب اس نے تجھے سچ کہا اور وہ جھوٹا تھا. ذاک شیطان وہ شیطان تھا. بات سمجھ آ رہی ہے. تو اس میں بھی شیطان کا ذکر ہے یہاں پہ اس باب کے ضمن میں لے کر آگے حدیث ہے نا کالا ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی شیطان احدکم شیطان تم اس کسی کے پاس آتا ہے پھر کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا فلاں کو کس نے پیدا کیا فلاں کو کس نے پیدا کیا یقول یہاں تک کہ وہ کہتا ہے من خلق ربک فاذا بلغ جب انسان اس بات پہ پہنچے فلیستعذ باللہ چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ جو ہے وہ پکڑے. ولیانتہی چاہیے کہ وہ رک جائے. اب اس میں بھی شیطان کا ذکر ہے اور اس میں انسان کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں بیسکلی اس حدیث کے تعلق ان کے ساتھ ہیں کہ ان کو ڈیل جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات ہے. ٹائم جو ہے نا وہ شارٹ ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. انہ سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل رمضان جب رمضان آتا ہے یا آدمی رمضان میں داخل ہوتا ہے. اذا داخل شہر رمضان لکھا ہوا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم اور جہنم کے جو دروازے وہ بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین شیطانوں کو جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے. تو اس میں بھی شیطان کا ذکر ہے اور رمضان کی فضیلت ہے سے اس کے حدیث کا تعلق ہے. بیسکلی وہ الگ مسئلہ ہے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اس کو کیسے جکڑ دیا جاتا ہے اور لگتا تو یہی ہے کہ یہ ظاہری جو معنی ہے وہی مراد ہے.
انہ سمع رسول اللہ یقول، انہوں نے سنا اللہ کے نبی سے ابی بن کعب کہہ رہے ہیں کہ ان موسیٰ قالا، موسیٰ نے کہا اپنے جانب ساتھی سے، آتنا غدانا قالا ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الہدی وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ۔ تو اس آیت میں شیطان کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں آگے اس کی وضاحت ہے، ولم یجد موسیٰ نصبا تجاوز المکان الذی امرہ اللہ بہ، اور موسیٰ نے وہ جو تھکاوٹ ہے وہ نہ پائی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے گزر گئے الذی امرہ اللہ بہ، جہاں سے اللہ نے، اور جس کے بارے میں اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ آگے حدیث ہے، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، یشیر الی المشرق، آپ مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آپ نے کہا ہاں خبردار، ان الفتنۃ ہا ہونا، فتنہ یہاں پہ ہے، ہاں ان الفتنۃ ہا ہونا، یہاں پہ فتنہ ہے، میں نے تو جہاں سے یطلع قرن الشیطان، شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، مطلب جدھر سے سورج چڑھتا ہے نا فتنہ ادھر سے آئے گا۔ تو اس حدیث کا تعلق بھی شیطان کا ذکر ہے اس لیے یہاں پہ لے کر آگے، ادروائز اس کا تعلق یہ ہے کہ جو فتنے ہوں گے وہ کس طرف ہوں گے، تو وہ مشرق میں، بعض نے کہا جو ہے وہ یہ اشارہ جو ہے وہ ایران کی طرف تھا، اور بعض نے کہا نہیں نجد میں جو ہے نا جو علاقے تھے وہاں سے جو لوگ اٹھے تھے اسلام کے مخالف، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، اور جو لوگ مرتد ہو گئے دین چھوڑ دیے یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ چلیں جابر سے مروی اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا استجنح اللیل او قال کان جنح اللیل، جب رات کا کچھ حصہ قریب ہو، جب رات قریب ہو، او قال کان جنح اللیل، جب رات کا کچھ حصہ ہو، تو فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو روک لو۔ بھئی کیوں روک لو؟ کیونکہ جب شام ہوتی ہے نا، تو اب یہاں کیونکہ ہم تو محفوظ یہ معاشرے میں رہتے ہیں، پکی جگہیں ساری یہ سیف ہیں، تو کھلے علاقوں میں کیا ہوتا ہے جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنی بلوں سے باہر نکلتے ہیں۔ آپ سٹڈی کریں اس پہ، جو لکھا ہوا ہے نوکٹرنل اینیمل، جو رات کے جو جانور ہیں وہ شام کو جیسے ہی رات ہوتی ہے، اب ظاہر بات ہے سارا دن وہ انتظار میں رہتے، وہ باہر نکلتے ہیں، اور جو دن کے جانور ہوتے ہیں وہ بلوں میں بھی جاتے ہیں، تو جانوروں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور آبادی والی جگہوں سے جب جانور نکلتے ہیں نا بلوں سے، وہ دور بھاگ جاتے ہیں، تو چونکہ اس وقت وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو نہ چھوڑو، کوئی جانور جو ہے نا وہ تکلیف نہ پہنچائے، کوئی کاٹ نہ لے، کوئی زہریلا جانور ہو سکتا ہے، کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ بعض لوگ جو ہے نا وہ آگے لکھا ہوا ہے فإن الشیاطین تنتشر حین، تب شیطان جو ہے وہ پھیلتے ہیں، تو ہر جگہ میں بعض لوگ جو ہے نا میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں بھی محفوظ گھر میں گوانڈی کے گھر جانا ہے، شام کے وہ بچوں کو کہتے ہیں باہر نہ نکالو، دروازہ نہ کھولو، کیونکہ جو شیطان وہ باہر پھیلا ہوا ہے، شیطان پھیلے ہوئے ہیں، وہ بچوں کو کوئی نقصان پہنچا دیں، کہ وہ حدیث کے اندر آتے ہیں۔ بھئی وہ جانور مراد ہیں، ان کو بھی جو ہے نا شیطان جو ہے نا وہ کہہ دیا جاتا ہے، اور احادیث میں کہا گیا ہے جو نقصان دہ جانور ہیں ان کو، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ نہیں کہ شام کے وقت ہی جناب شیطان بچوں کو پکڑ سکتا ہے، آگے پیچھے جو شیطان ہے وہ کہیں اور کام میں مصروف ہوگا، آگے پیچھے پکڑ نہیں سکتا۔ اور وہی جانور جو شام کو نکلتے ہیں نا، صبح جب صبح ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی بلوں میں وہ واپس لوٹتے ہیں۔ تو کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ مطلب ہے، کوئی میری بات کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہو ابھی جانور، تو صبح کو بھی بچوں کو نہیں نکلنے دینا چاہیے، بھائی سویرے بچے ہنجی ستے پہ ہوتے ہیں نا، سویرے بچے ہنجی ستے پہ ہوتے ہیں نا، تو اس لیے وہ نہیں کہا، تو یہ شام کا کہہ دیا، سمجھ آئیے بات؟ ہاں جی، تو انہوں نے کچھ اور کے لکھا ہوا یا کہ نہیں؟ بس انہوں نے کوئی اور توجیحات کی ہوئی ہیں، لیکن مجھے جو بات سمجھ آئی میں نے آپ کو وہ بتا دی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ، جب عشاء کا کچھ لمحہ چلا جائے فَخَلُّوهُمْ، تو ان کو کھلے چھوڑ دو۔ واغلق باب، اب ظاہر بات ہے نا کچھ وقت کے بعد جب زیادہ اندھیرا ہو جائے گا وہ دور چلے جائیں گے، وہ بلوں سے نکل کے بھائی وہ دور چلے جائیں گے کھلے۔ اب جہاں دیہات باہر دیہات ہیں، اب کسی گھر میں کوئی چیز رہتی ہے، ظاہر بات جب اندھیرا ہوگا وہ نکل کے وہ ادھر کیا کہتے ہیں فیلڈ میں، کھیت میں چلی جائے گی نا، وہ اب یہ تو نہیں بیٹھی رہے گی وہاں پہ، روشنی سے وہ بھاگے گی، طریقے میں جائے گی، کیونکہ رات کے جانور ہیں وہ۔ تو یہ مقصد ہے اس کا، مطلب اس کا یہی ہے، اور یہ بات بھی معقول ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، جب عشاء کا کچھ وقت چلا جاتا ہے فَخَلُّوهُمْ، ان کو کھلا چھوڑ دو۔ وَاغْلِقْ بَابَكَ، اپنا دروازہ جو ہے وہ بند کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اللہ کا نام لو، وَاغْلِقْ بَابَكَ، اپنا دروازہ بند کر، وَاذْكُرِ اسْمَ اللہ، اور اللہ کا نام لے، وَاطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، اپنا چراغ بجھا دے،
بعض کو اسم اللہ کا نام لے، ٹھیک ہے. چراغ بجھا دے، کیونکہ وہ ہوتے ہیں چوہے شوہے ہوتے ہیں، تو وہ جناب وہ اس کی جو بتی ہے اس کو کھینچا. اب کھینچا ہے تو وہ کچے بیچارے گھر تھے لکڑیوں کے، کانے شانے وہاں ڈالے ہوئے ہیں، تو وہ کوئی چیز نیچے گرے گی گھر کو آگ لگ جائے گی، مسئلہ بن جائے گا. یہ مطلب ہے وہ کہ مولانا کئی کہتے ہیں رات میں بلب بھی نہیں جلانا چاہیے، بھی حدیث کے اندر آگے بھی رات کو آگ لگ سکتی ہے. بلب میں بھی کہتے ہیں آگ لگ سکتی ہے. بھئی کدھر آگ لگتی ہے بلب جلانے سے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دنیا میں لاکھ گھروں میں ایک آدھے گھر میں مسئلہ پیش آ گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا. القلیل کل معدومی، جو چیز کم پیش آتی ہے بہت کم، اس کو کل معدوم کی طرح سمجھا جاتا ہے، اس کا اعتبار نہیں کرتے. وہ ایسے جی وہ یہ کسی نے مجھے کہا نا، اصل میں کہتے ہیں اس کا یہ مطلب یہ مسئلہ بیان کیا مولانا صاحب تھے کہ بھئی رات میں بلب بھی نہیں چلانا چاہیے تھا، آگ لگ سکتی ہے. میں نے کہا کہاں پہ آگ لگتی ہے؟ کہتے وہ جو سرکٹ شارٹ نہیں ہو جاتا، کہتے وہ مراد ہے. اور میں نے کہا ہر گھر میں ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ ہو تو سکتا ہے نا. اور میں نے کہا بھئی اس کا اعتبار نہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی کا آگا. ایسے تو میں نے کہا ہر چیز کے اوپر میں یہ ثابت کر دیتا ہوں، پھر ساری چیزیں بند کر دیں. پھر آپ وہ کی سکھا کا اپنا مشکیزہ جو ہے اس کے تسمے سے باندھو، بعض کو اسم اللہ اور تو باندھ اور اللہ کا نام لے. وخم میری ناک، اپنے برتن کو ڈھانپ، بعض کو اسم اللہ کا نام لے. اب یہ الماریوں کے اندر برتن پڑے ہوئے ہیں نا، باندھے سارے، وہ اوپن پڑے ہوئے تھے. ولو تارید علیہ شیئن، اس جیسی صورتحال ہو، آپ دیہات میں رہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ سیفٹی ہے، یہ چیزیں کریں. لیکن عموماً چونکہ وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں ہمارے معاشروں میں، تو اس لیے ان کے متبادل ہیں. تو آپ وہ چیزیں ان کے متبادل پر اپلائی نہ کرو، سچویشن الگ ہے. بعض کو بسم اللہ کا نام لو، ولو تارید علیہ شیئن، اور اپنے برتن کو ڈھانپ اور اللہ کا نام لے، اگرچہ تجھے اس پر کوئی چیز چڑھائی میں رکھنی پڑے. یعنی پورا نہیں ڈھانپ سکتا تو تھوڑا ہلکا پھلکے رکھ دو. چلیں. اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، فاتح تو میں آپ کے پاس آئی، ازور لیلن، میں رات کو زیارت کر رہی تھی. فحدثت تو میں نے آپ سے بات چیت کی. ثم قمت تو پھر میں کھڑی ہوئی. فن قلبت تو میں پلٹی. فقام معي، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیبنی، تاکہ آپ مجھے چھوڑیں. وکان مسکن ہوا، اور اس کا جو رہائش ٹھہرنے کی جگہ تھی، فی داری اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کے گھر میں تھی. مر رجلان من الانصار، انصار کے دو بندے گزرے. فلما رأى نبی، جب انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اسرا، وہ تیز ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا لا رسلکما، ٹھہر جاؤ. انا صفیہ بنت ہوئی، یہ صفیہ ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. آپ نے کہا ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان میں خون کے جاری ہونے کی جگہ پہ چلتا ہے. جیسے انسان کے اندر خون ہے نا، ایسے انسان کے اندر جو شیطان ہے وہ جو باتیں ہیں وہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو بینی خشیت و یقذف فی قلوبکم سوءا، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بری بات ڈال دے. او قال شیئا. چلیں. اچھا، اس نے بھی لکھا ہوا ہے یہ جو مجرى الدم ہے نا، اور بھائی سن لیں، یہ کئی مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کے اندر شیطان وڑ گیا. بھائی ابھی یہ لکھا ہوا ہے جریان الشیطان علی ظاہری، کیلا کہا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَهُ، اللہ نے اس کے لیے قوت رکھ دی، قدرت علی الجاری فی باطن انسان کے اندر ہے چلنے پر. مجرى الدم، بے خون تو یہ نالیوں میں دوڑتا ہے، وہ دوڑ کے کیا کرے گا آپ مجھے بتا دیں. بھئی نالیوں کے اندر شیطان جا کے کیا کرے گا مجھے بتاؤ. خیالات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے، دماغ کے ساتھ ہے. چلیں آپ کہہ لیں دل کے ساتھ ہے، تو وہ ادھر جائے گا نا. اور خون ادھر تو نہیں بہتا نا، خون تو وہاں سے پمپ ہوتا ہے، بس آگے وہ سپلائی ہوتا ہے، پیچھے سے آتا ہے ادھر. ٹھیک ہے. اچھا، ایک یہ بھی ہے وکیل استعارۃ لکثرت وسوسۃ فکانہ لا یفارق. یہ استعارہ ہے کہ وہ بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے اور گویا کہ اس سے الگ نہیں ہوتا. کہ ما لا یفارق جو ہے نا دھمو، جیسا کہ اس کا خون الگ نہیں ہوتا. یہ بات معقول ہے. آگے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے ابھی، وہ وسوسے کی میں پاندہ جناب پھر دے دے اعتراض آ گیا. بھئی کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ابھی ظاہر ہے. ریڈیشن ہوتی ہے، وہ بھئی ریڈیشن ہوتی ہے. آپ وہاں بیٹھے آپ متاثر ہو رہے ہیں یا کہ نہیں ہو رہے ہیں. کوئی چیز گرم ہے، حرارت آپ تک پہنچ رہی ہے. تو بہرحال وہ جیسا بھی ہو،
تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ شیطان اندر بڑھے گا تو پھر یہ جا کے کہ آپ اس کو ظاہر پر ہی معمول کریں، اور ہر بات کو ظاہر پر ہی معمول کرنا ہے بھائی، یہ بھی کوئی ضروری نہیں، عقل بھی استعمال وہاں پہ کرنی ہوتی ہے۔ پڑھیں جی۔ سلیمان بن سورد نے کہا میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی یسبان ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، فادما احمرا وجو، ان میں سے ایک کا جو چہرہ وہ سرخ ہو گیا، ون تفا خط او داجو، اور اس کی جو رگیں وہ پھول گئیں۔ اللہ کے نبی نے کہا انی لا علم کلمۃ، میں کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کہے گا لذاب عنہ ما یجدو، تو اس سے چلی جائے گی وہ کیفیت جو یہ پا رہا ہے۔ لو قال، اگر یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان ذاب عنہ ما یجدو، تو اس سے چلی جائے وہ کیفیت جو وہ پا رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو کہا، ان اللہ کے نبی نے کہا تعوذ باللہ من الشیطانی، اللہ سے پناہ مانگ شیطان سے، اللہ کی پناہ مانگ شیطان سے، یا اللہ کے ذریعے پناہ پکڑ۔ اس نے کہا حل بھی جنون، کیا مجھے پاگل پن ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں ایسے خام خواہ جناب تم کہہ رہے ہو۔ وہ غصے میں تھا جناب، اس نے آگے سے ان کو بھی رگڑا لگا دیا۔ چلیں وہی پیچھے والی حدیث ہی ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس ہے کہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنی فإن كان بینہما ولد لم یضرہ الشیطان، شیطان تکلیف نہیں دے گا اگر ان کے درمیان بچہ ہوتا ہے، ولم یسلط علیہ، اور وہ مسلط بھی نہیں کیا جائے گا اس پہ۔ شیطان کا ذکر اس لیے یہاں پہ لے کر آگے۔ ادروائز یہ ساری حدیث الگ الگ، ان کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو خیالات ہیں، مرکزی جو خیال ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ چلیں شیطان عرض علی، میرے سامنے آ گیا، فشد علیہ، میں اس پر مجھ پر حملہ کر دیا، یقطع الصلاۃ علیہ، اس حال میں کو مجھ پر نماز کو کاٹ رہا تھا، فہم کان اللہ منہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر دسترس دے دی۔ میرا خیال ہے یہ لوگ باہر اکٹھے ہو رہے ہیں، اسمبلی ہونے والی بس کر دیتے ہیں، اتنے ہی کافی آج کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم پڑھ رہے تھے، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا تھا، تو یہ صفحہ نمبر ہے 464۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان وله ذرات۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اذا نودی بالصلاۃ، جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان، شیطان پیٹ پھیرتا ہے، وله ذرات، اور اس کے لیے آواز خارج کرنا ہوتا ہے، فاذا قضی اقبل، اور جب وہ پوری ہو جاتی ہے، اقبل وہ آتا ہے، فیدا سوی و بہا، جب اس کی اقامت کہی جاتی ہے، ادبر وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، فیدا قضی اقبل، جب پوری ہو جاتی ہے وہ آ جاتا ہے، حتی یختر بین الانسانی و قلبی، یہاں کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، فیقول، پھر وہ کہتا ہے اذکر کذا و کذا، فلاں فلاں بات یاد کر، حتی لا یدری، یہاں تک کہ آدمی نہیں جانتا، اصلاۃ صلی ام اربعا، آیا اس نے 3 رکعتیں پڑھی یا کہ 4 رکعتیں، فاذا لم یدری الصلاۃ صلی ام اربعا، جب آدمی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے 3 رکعتیں آیا پڑھی ہیں یا کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں، سجدہ تھا یہ ساوی، تو سجدہ صاحب، یعنی صاحب کی جو 2 سجدے ہیں وہ کر لیں۔ اب اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آگے، کیونکہ اس میں شیطان کا ذکر ہے۔ بیسکلی جو احادیث ہے، یہ والی جو حدیث ہے، اس کا تعلق جو ہے نا نماز میں بھولنے کے ساتھ ہے، کہ اگر آدمی بھول جائے تو اس کا ایک حل جو ہے نا وہ یہ بھی ہے۔ چلیں اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہر بنی آدم شیطان جو ہے وہ مارتا ہے، فی جنبہ، اس کے پہلو میں، باصبعہ، اپنی انگلیوں کے ساتھ، حین یولد، جب وہ پیدا ہوتا ہے، غیر عیسیٰ بن مریم، علاوہ عیسیٰ بن مریم کے، ذہب یطعن، وہ شروع ہوا وہ مارنے لگا، فتان فی الحجاب، تو اس نے مارا فی الحجاب، حجاب میں، پردے میں، تو جو جس طرح کا وہ مطلب اس کا مارنا ہے، یا جو بھی اس کے مارنے کو نوعیت ہے، مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ رہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ چلیں، اور حجاب کا معنی انہوں نے لکھا ہوا ہے نمبر 12 میں، ہوا الجلدہ، جلدہ التی فی الجنین، وہ جس میں بچہ ہوتا ہے نا، اس کی مطلب وہ بات ہے، وہ مراد ہے۔ اب اس صوب الملفوف علی الطفل، جو بچے پر جو کپڑا جو ہے وہ لپیٹ دیں، وہ مراد ہے۔ چلیں، میں شام آیا، لوگوں نے کہا ابو درداء، یا قال ابو درداء،
قال افیکم الذی اجارہ اللہ، لوگوں نے کہا یہ ابو درداء ہے، یا ابو درداء نے کہا، انہوں نے کہا افیکم الذی اجارہ اللہ من الشیطان علی لسان نبی، کیا تم میں وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دی شیطان سے اپنے پیغمبر کی زبانیں۔ تو پیچھے بھی آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ عمار بن یاسر کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی۔ اب اس میں بھی شیطان کا ذکر آ گیا نا، اس میں بھی شیطان کا ذکر ہے، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر آ گئے ہیں۔ ہاں جی، اگر آپ اس کو کالو پڑھتے ہیں تو لوگوں نے کہا یہ ابو درداء تھا، ابو درداء نے یہ پوچھا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو میرے خیال ہے انہوں نے بھی ایسے لکھا ہوا ہے، تو یہی ٹھیک ہے، پڑھیں۔ اچھا، ایک اور سند سے حدیث آتی ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہے، ان مغیرہ قال الذی اجارہ اللہ علی لسان نبیہ یعنی عمار، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دی علی لسان نبی، اپنے پیغمبر کے زبان پر، یعنی عمار، مراد عمار تھے۔ ایک اور سند ہے جس میں آگے حدیث ہے، ان عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تحدث فی الانان، فرشتے جو ہیں وہ انان میں بات چیت کرتے ہیں، والانان الغمام، اور انان سے مراد بادل، بادلوں میں بات چیت کرتے ہیں، بالامر، کسی خاص معاملے کے بارے میں، یکون فی الارض، جو زمین میں ہوتا ہے، فتسمع الشیاطین الکلمہ، تو شیطان وہ بات جو ہیں وہ سن لیتے ہیں، فتقر فی اذان الکہانی، اور کاہنوں کے کانوں میں اس کو ڈال دیتے ہیں، کما تقر القارورۃ، جیسے کہ شیشی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، تو جب کوئی شیشی اس میں کوئی چیز ڈالیں تو عجیب سی آواز آتی ہے، اس طرح فیزیدون معہا مئۃ کاذبہ، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے نا 100 جھوٹوں کا وہ اضافہ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ بھئی فرشتوں سے جب فرشتے کوئی بات زمینی کوئی بات یا زمین کے حوالے سے کوئی بات آپس میں کرتے ہیں، تو جو شیاطین ہیں، شیطان ہے، وہ چوری کر لیتے ہیں اور پھر آگے جو ہے نا وہ کاہنوں تک پہنچاتے ہیں، اس طرح جو کاہنوں کی بعض باتیں ہوتی ہیں وہ سچ ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث کا بیسکلی تعلق تو اس کے ساتھ ہے، لیکن بعد اس مناسبت سے کہ شیطان کا ذکر ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہ لے کر آ گئے، پڑھیں جی۔ ہاں جی، آپ پڑھ رہے ہیں باب صفت ابلیس و جنودی، پڑھ رہے ہیں نا، ابلیس اور اس کے لشکروں کا بیان۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، فَإِذَا تَصَابَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو چاہیے کہ وہ اس کو لوٹائے، مَا اسْتَطَاعَ، جس قدر اس کو طاقت ہو۔ فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ ہا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ، تم میں سے کوئی جب کہتا ہے ہا، ایسے ہم کہتے ہیں بعض لوگ منہ کھول کے ہاتھ نہیں رکھتے، تو جب کوئی ایسا کرتا ہے ذَلِكَ الشَّيْطَانُ، شیطان جو ہے وہ ہنستا ہے۔ چلیں جی۔ عائشہ نے کہا لما کان یوم احد، جب احد کا دن ہوا، ہزم المشرکون، مشرکین کو شکست ہوئی، فصاح ابلیس، ابلیس جو ہے وہ چلایا، اے عباد اللہ، او اللہ کے بندو، اخراکم، پیچھے والوں کو پکڑو، یہ تمہارے پیچھے مخالف ہیں، دیکھو۔ فرجعت اولاہم، تو ان کے جو آگے والے لوگ تھے، پہلے لوگ، وہ لوٹے، فاجتلدت ہی و اخراہم، وہ اور ان کے پیچھے اجتلدت، لڑ پڑے، بھیڑ گئے آپس میں۔ فنظر حذیفہ، تو حذیفہ نے دیکھا، فاذا ہوا بابیہ الیمان، تو اچانک وہ اپنے باپ یمان کے ساتھ پاس تھے، مطلب یہ کہ اچانک دیکھا کہ اپنا باپ پاس ہی ہے اور لوگ اس کو مار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ابی ابی، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما احتجزوا، وہ نہ رکے حتیٰ قتلوہ، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ حذیفہ نے کہا غفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ عروہ نے کہا فما زالت فی حذیفہ منہ بقیۃ خیر، ہمیشہ جو ہے نا حذیفہ میں اس سے یا اس کی وجہ سے بقیۃ خیر، خیر کا باقی ماندہ یا کچھ خیر رہی، حتیٰ لقی باللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کو جا ملے، مطلب یہ کہ فوت ہونے تک جو ہے نا ان کے دل میں
اس حوالے سے نا وہ بات رہی. اور بقیہ تو خیر، اب خیر کا باقی ماندہ تو یہ کہہ رہے ہیں ای دعا و استغفار لقاتل الیمانی. خیر کا باقی ماندہ مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے خیر کہ وہ جنہوں نے مارا تھا ان کے لیے وہ جو ہے نا وہ دعا کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، غلطی میں جو ہے نا انہوں نے اپنا ہی بندہ جو ہے وہ مار دیا. اب اچھا بعد نے یہ لکھا ہوا ہے، جیسا کہ حاشیے میں نمبر 3 میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ پہلے والی بات بھی وہی ہے، بقیت خیر ای بقیت دعائیں و استغفار. تیمی نے کہا معنی ما زال فی حذیفہ بقیت حزن علی ابیہ من قتل المسلمین، یعنی یہ چیز ہے. بقیت خیر کا مطلب ہے کچھ غم رہا ان کو کہ مسلمانوں نے اس کا باپ جو ہے وہ مار دیا، میرے اپنوں نے ہی میرا باپ مار دیا، تو یہ چیز فوت ہونے تک ان کے دل میں رہی. چلیں عائشہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا آدمی کے نماز میں آدمی کے التفات جھانکنے کے بارے میں. آدمی جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے. آپ نے کہا ہوا اختلاس نے یہ چھین لینا ہے شیطان تم میں سے کسی ایک کی نماز سے جو چھینتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو اس کی جو نماز ہے متاثر ہوتی ہے اور اس کا خضوع جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس کی جو توجہ ہے وہ بٹتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی یہ کام نہ کرے. چلیں یہ ساری حدیث بھائی صفت ابلیس ہے نا، ابلیس کے وصف. اب ابلیس کے جو کام ہیں بعض وہ اس میں آ رہے ہیں، یا شیطان کا جو ذکر ہے. اور کتاب بعد الخلق کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے، پڑھیں. اچھا جو خواب ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو برا خواب ہے حلم. ویسے اس کا معنی بھی خواب ہی ہے لیکن اس کے مقابلے میں لے کر آگے نا، اس لیے اس کا ترجمہ برا خواب کرتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہے. فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے یہ خواب ہو جس سے وہ ڈرے، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ چاہیے کہ وہ بائیں طرف تھوکے، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑے اس کے شر سے. فَإِنَّ لَا تُضِرُّ یا لا تضر یہ چیز اس کو نقصان نہیں دے گی. آگے حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے نبی نے فرمایا من قال جس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرات. جس نے یہ کلمات کہے کون سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. جس نے یہ کلمات کہے 100 دفعہ کانت لہو عدل 10 رکابین تو یہ اس کے لیے 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ہے. وکتبت لہو 100 حسنۃ اور اس کے لیے 100 نیکیاں وہ لکھ دی جائیں گی. ومحیتان 100 سیئات اور 100 گناہ 100 برائیاں اسے مٹا دیے جائیں گے. وکانت لہو حرزا من الشیطان اور یہ چیز اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ رہے گی. یومہ ذالک اس دن یہ دن بھر حتی یوم سے یہاں تک کہ وہ شام کرے. ولم یات احد بافضل مما جاء به الا احد عامل اکثر من ذالک. ولم یات احد بافضل اور کوئی بھی بندہ زیادہ افضل کام نہیں کرتا مما اس سے جاء به جو اس نے کام کیا ہے الا احد سوائے ایسے بندے کے عامل اکثر من ذالک جس نے اس سے زیادہ عمل کیا. اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ اس سے سبقت لے کر جائے گا، ادروائز نہیں، کوئی اور عام بندہ نہیں لے کر جائے گا. چلو بڑے مشہور حدیث پیچھے بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے. یہ حدیثیں تقریباً ساری آپ نے پیچھے پڑھی ہیں. میں بس ویسے احتیاطاً میں ترجمہ کر دیتا ہوں، چلیں ایک دفعہ ریویژن ہو جاتی ہے اور ساتھ بس اوقات کوئی نیا پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے آسانی ہو. ان اباہ سعد بن ابی وقاص قال محمد بن سعد بن ابی وقاص نے خبر دی کہ اس کے باپ سعد بن ابی وقاص نے بتایا قال کہا استاذن عمر والا رسول اللہ عمر نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی. وعندہ نساء من قریش اور آپ کے پاس آپ کی بیویاں جو قریش میں سے تھیں وہ تھیں. یکلمنہ وہ آپ سے بات کر رہی تھیں. وہ یستکثرنہ اور آپ سے وہ زیادتی کا مطالبہ کر رہی تھیں. عالیۃ اصواتہن اس حال میں کہ ان کی آوازیں بلند تھیں. فلما استاذن عمر جب عمر نے اجازت مانگی
قمنا وہ کھڑی ہو گئیں، یبتدرن الحجاب یا یبتدرن بالحجابی یا فی الحجابی، انہوں نے جلدی کی پردے میں، جلدی سے پردے میں چلی گئیں، یا پردے کی طرف جو ہے نا وہ یبتدرن الحجاب پردے کی طرف جلدی کی۔ فاذن له رسول اللہ، اللہ کے نبی نے اس کو اجازت دی، و رسول اللہ یضحک، اور اللہ کے نبی ہنس رہے تھے۔ عمر نے کہا تھا کہ اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ ہنساتا رہے، آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رہے اے اللہ کے نبی۔ اور کہا عجب تو من ہؤلاء اللاتی کنہ عندی، آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا ان عورتوں سے جو میرے پاس نہیں، فلما سمعنا صوتک ابتدرن الحجاب، جب انہوں نے تیری آواز سنی جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔ عمر نے کہا فانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کون تا حق کا، آپ زیادہ لائق تھے، این یہبنا کہ وہ ڈرتی۔ پھر انہوں نے کہا اے عدوات انفسہن، او اپنے آپ کی دشمنوں، اتحبنا نہیں ولا تحبنا رسول اللہ، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور پیغمبر سے، اللہ کے پیغمبر سے نہیں ڈرتی؟ قلنا، انہوں نے کہا نام ہاں، انت فض واغلظ من رسول اللہ، تو اللہ کے نبی سے زیادہ سخت ہے، تو اللہ کے نبی سے زیادہ سخت ہے۔ اچھا، انہوں نے اب چونکہ افضو کا معنی بھی سخت کے لیے آتا ہے، اغلظو کا معنی بھی سخت کے لیے، اب یوں کہہ لیں کہ جو ہے نا وہ الفاظ جو ہیں وہ زیادہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تکرار کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ زیادتی پر، مبالغے پر جو ہے نا یہ دلالت کریں۔ اراد المبالغۃ فی زیادت، یہی بات ہے، فی فظاظہ و غلظتہ۔ اچھا، معنی بیان کیا ہوا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی خاص ڈیفرنس ہے یا کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجن، شیطان تجھے کبھی بھی کسی کشادہ راستے پہ نہیں ملتا، الا سالکا فجن غیر فجی کا، مگر وہ کیا کہتے ہیں چلتا ہے تیرے راستے کے علاوہ جو ہے کسی اور راستے پر۔ مطلب یہ ہے کہ تجھے دیکھ کر شیطان بھی اپنا جو راستہ ہے وہ بدل لیتا ہے، تو اس لیے یہ جو بیچاری ہیں یہ تمہیں دیکھ کر بھاگ گئی ہیں۔ سمجھ آئیے؟ ہاں جی، لفظی ترجمہ نہیں ملتا تجھے شیطان کبھی بھی سالکان فجن، اس حال میں کہ وہ چلنے والا ہو کسی راستے پہ، الا سالک فجن غیر فجی کا۔ پڑھیں۔ جب تم میں سے کوئی اپنے نیند سے بیدار ہوتا ہے، فتوضا، پھر وضو کرتا ہے، فلیستنثر ثلاثا، تو 3 دفعہ ناک کو جھاڑے، فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، تو جو شیطان ہے اس رات گزارتا ہے اس کے ناک کے، یا آدمی کے ناک کے بانسے پر، یا ناک کے اندر وہ سوتا ہے، تو ناک اچھی طریقے سے جھاڑے تاکہ جو شیطان ہے نا وہ بھی جلی بستر گول کر کے اتر نس جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اس میں باب ذکر الجن، جن کے ذکر کا بیان، و ثوابہم و عقابہم، یا جنوں کا ذکر، ان کے ثواب اور ان کے عقاب سزا کا بیان۔ لقولی تعالی، اب میں نے کہا نا امام بخاری رحمہ اللہ کتاب بدل خلق میں فرشتے، جنت، جہنم، اور کیا کہتے ہیں یہاں پہ پیچھے ابھی آپ نے پڑھا شیطان ابلیس کے حوالے سے، یہاں جنوں کے حوالے سے، آگے جو ہیں مختلف جانور ہیں ان کے حوالے سے یہ احادیث لے کر آئیں گے۔ مخلوقات ان کا تذکرہ جو ہے نا انہوں نے کیا امام بخاری رحمہ اللہ کتاب بدل خلق میں، اور ویسے جو ہے کوئی آغاز بتایا ہو اس میں کوئی ترتیب یا کوئی کیا کہتے ہیں ان کی کوئی جو تاریخ ہے، جس کو جن چیزوں کو آج کل زمانہ حاضر میں بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ بھی انسان کی کیا لائف ہے، کہاں سے انسان آ گیا، وہ چیزیں ادھر نہیں ہیں۔ پڑھیں۔ لقول تعالی یا معاشر الجن والانس
الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں، کسے کو سکمانہ بیان کرنا۔ اب اس حوالے سے جو آیات ہیں ان میں سے کچھ مشکل الفاظ لا کے وہ اشارہ کر دیا کہ آپ فلاں آیات آپ ان کی اسٹڈی کر لیں۔ بخسن کا معنی نقصاً کمی ہے۔ مجاہد نے کہا وجعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا، وہ اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان نسب قائم کرتے ہیں۔ قال کفار قریشن، مطلب یہ ہے کہ قریش کے کافروں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ امہاتہم بنات سروات الجن، اور ان کی جو مائیں ہیں وہ جن جو کیا کہتے ہیں سردار عورتیں ہیں ان کی بیٹیاں ہیں۔ اور اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنوں کو بھی علم ہے کہ انہیں پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ کب؟ وہ حاضر کیے جائیں گے کب؟ عند الحساب، حساب کے وقت، جب حساب و کتاب ہوگا۔ اب آگے حدیث ہے، اذان کے حوالے سے حدیث ہے بڑی مشہور۔ ابو سعید خدری نے کہا ان سے انی اراکا، میں تجھے دیکھتا ہوں تحب الغنم والبادیۃ، کہ تو پسند کرتا ہے بکریوں کو اور صحرا کو، اور باہر ہی رہتے ہو، بکریاں چراتے ہو جناب، گھومتے پھرتے ہو۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ، جب تو ہو اپنے بکریوں اور اپنے باہر کھلے علاقے میں، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، پھر تو اذان دے نماز کی، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، تو اپنی آواز ندا اذان کے ساتھ بلند کر۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ، تو کوئی جن و انس ولا شین اور نہ کوئی اور چیز مؤذن کے آواز کی انتہا کو نہیں سنے گی، الا شہید لہ یوم القیامت، مگر اس کے لیے وہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو یہ جو چیزیں یہ تیرے لیے گواہ ہوں گی، اس لیے بلند آواز سے جو ہے نا وہ اذان دیا کر۔ ابو سعید نے کہا سمعت من رسول اللہ، یہ بات میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ تو اب اس میں چونکہ جنوں کا ذکر آ گیا ہے، بیسیکلی جو حدیث ہے اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر آ گئے۔ بابن قولہ عز وجل واصطرفنا الیک نفرا من الجن، جب ہم نے تیری طرف جنوں کی جماعت کو پھیرا، الی قولی فی ظلال مبین، مصرفن کا معنی ہے معدلن، پھرنے کی جگہ، صرفنا یصرفنا کا معنی توجہنا، ہم نے متوجہ کیا، متوجہ کرنا۔ اب وہ جو آیات ہیں جن میں جنوں کا ذکر ہے، تو بابن کہہ کہ وہ بالخصوص وہ آیات جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ذکر کر دیا، اشارہ دے دیا کہ آپ وہ آیات جو ہیں وہ قرآن میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے یہاں سے آگے جو ہے نا وہ مختلف جو اینیملز جانور ہیں ان کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ کریں گے۔ باب قول اللہ عز وجل وبث فیہا من کل دابہ، اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کے جانور بث پھیلا دیے۔ ابن عباس نے کہا ثعبان کا لفظ، اس سے مراد الحیۃ الذکر منہا، ان میں سے مذکر جو سانپ ہیں ان کو ثعبان کہتے ہیں۔ یقال کہا جاتا ہے الحیات اجناس، جو سانپ ہیں یہ اجناس کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس کی کئی جنسیں ہیں۔ الجان، ایک یہ الجان ہے، یہ لکھا ہوا حاشیے میں، الحیۃ البیضاء یہ سفید سانپ ہوتا ہے۔ والافاعی، اور ایک افاعی ہے، یہ لکھا ہوا ہے جی یہ مؤنث سانپ ہوتا ہے، مطلب ناگن آپ اس کا کر سکتے ہیں۔ والاسابد، اور کالے سانپ ہیں، ٹھیک ہے، وہ سمپل لوگوں نے تقسیم کی ہوئی تھی نا بھائی، بائیولوجی، علم حیاتیات آپ اسٹڈی کریں، اور اس میں جو یہ برانچ ہے جانوروں کی اس میں دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ کون باتیں کر رہے ہیں بھائی، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ سانپوں کی جو ہیں وہ اقسام ہیں، اور بہت سے سانپ ایسے ہیں جو زہریلے نہیں ہوتے۔ یس، بہت سے سانپ ایسے ہیں دیکھنے میں بڑے خوفناک اور بڑے جو ہے نا وہ جثے والے، جسامت والے وہ لگتے ہیں، اور لگے گا آپ کو کہ جناب اس کو یہ زہر ڈنک مارے گا تو، لیکن وہ زہریلے ہوتے ہی نہیں۔ اور بہت سے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں بہت خطرناک قسم کے۔ آخذ بناصیتھا آتا ہے تو کہ وہ
اس کی پیشانی سے پکڑنے والا یا ان کی پیشانی سے، مطلب یہ ہے کہ وہ فی ملک ہی، وہ چیز اس کی بادشاہت و سلطانی اور اس کی سلطنت میں ہے۔ یقال کہا جاتا ہے صافاتن، صافاتن قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو اگر لکھا ہوا ہے وہ نیچے جا کے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات بسطن اجنحتہن، وہ پھیلانے والے ہیں اپنے پروں کو، اور اس میں یقبضن ہے، ای مطلب یضربن باجنحتہن، وہ اپنے پر جو ہیں وہ پھڑ پھڑاتے ہیں، یہ بعض کیا دیتے ہیں کہ سمیٹتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ پھیلانے والے بھی ہیں، وہ پھیلاتے بھی ہیں اور سمیٹتے بھی ہیں۔ پڑھیں۔ اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آگے جانوروں کا ذکر آنا ہے، بس پڑھ جی۔ انہوں نے سنا اللہ کے نبی سے، آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، آپ فرما رہے تھے، ابن عمر نے بیان کیے ہیں، اقتلوا الحیاتی، سانپوں کو قتل کرو، سانپوں کو مارو، اقتلوا الزطفیتین، تم مارو دو نقطوں والے سانپ کو، ملبتر، اور جس کی دم کٹی ہوتی ہے، یعنی اس طرح کا وہ لگتا ہے کہ جیسے پیچھے سے کاٹا ہوا ہے، اس کو، فإنہما یطمسان البصر، یہ دونوں جو ہیں وہ نگاہ کو مٹا دیتے ہیں، ویستسقطان الحبل، اور حمل کو جو ہیں یہ گرا دیتے ہیں۔ ابھی چونکہ وہ لوگ باہر رہتے تھے اور جانوروں کے ساتھ ان کا معاملہ پیش آتا رہتا تھا، تو تجربات ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چل جاتا ہے فلاں چیز جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے یا نقصان دہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اب بھی جو لوگ باہر رہتے ہیں کھلی جگہوں میں، یا ان دیہاتوں میں، جو دیہات جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کھلی جگہوں میں بنے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ حشرات اور کیڑے مکوڑوں جانوروں کے حوالے سے۔ اب چونکہ ہم جو لوگ شہر میں رہتے ہیں یا جو ٹاؤن بن گئے ہیں، اب وہاں سے جانور جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، ہم نے وہ درخت کاٹ دیے، سبزہ اور جو مساکن ہیں جانوروں کے، ہم نے وہ ختم کر دیے، تو اس لیے وہ جو جاندار ہے وہ یہاں سے وہ بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ اب اس لیے کیونکہ وہاں پہ پتہ تھا، آپ نے کہا بھی فلاں فلاں جو ہیں ان کو آپ مارو۔ عبداللہ نے کہا فبین انا اطارد حیۃ، تو اس دوران کہ میں، یا ایک دفعہ میں جو ہے نا ایک سانپ کو اطارد بھگا رہا تھا، نیچے لکھا بھائی اطلبوا، کہیں سے نکال رہا تھا، لیاقتلا، تاکہ اس کو قتل کروں، فنادانی ابو لبابہ، ابو لبابہ نے مجھے بلایا اور کہا، مجھے پکارا، لا تقتلھا، مت مار اس کو۔ میں نے کہا ان رسول اللہ قد امر بقتل الحیات، بے شک اللہ کے نبی نے سانپوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، تو آپ منع کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا انہ نہا بعد ذلک عن ذوات البیوت، آپ نے اس کے بعد گھروں میں رہنے والے سانپوں سے منع کیا۔ وہی اوامر، اور اس سے مراد اوامر ہیں۔ اب یہ جو اوامر ہیں یہ کیا ہیں؟ اب ترجمہ ظاہراً تو یہی بنتا ہے کہ گھروں میں رہنے والے جو سانپ ہیں، تو یہ بھی امکان ہے، بعض واقعتاً اب سانپ ایسے بھی ہوتے ہیں بعض جو نقصان نہیں دیتے، تو جو وہاں پہ رہتے تھے وہ مراد ہو، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نمبر 5 حاشیے میں کہ یہ جو ہے نا وہی الاوامر، یہ زہری کا کلام ہے، ہوا کلام الزہری، ادرج فی الخبر، یہ حدیث کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اہل لغت نے کہا ہے وہ مار البیوت سکانھا من الجن، جو جن ہے نا گھروں میں رہتے ہیں یہ وہ مراد ہیں۔ وسمیت اوامر لطول لبسہن فی البیوت ماخوذ من العمر وطول البقاء، تو ان کو اوامر کہا ہوا ہے کیونکہ وہ لمبا عرصہ ہو گیا وہ گھروں میں رہ رہے ہیں۔ پڑھیں جی۔ باب خیر مال المسلم غنم یتبع بها شاف الجبال، مسلمان کا بہتر مال وہ بکریاں ہیں جن کے پیچھے وہ جائے پہاڑوں کی چوٹی پہ۔ چلیں، اب میں نے کہا نا یہ جتنی بھی حدیثیں آگے آئیں گی یا پیچھے آئی ہیں،
تو ان کا جو تعلق ہے وہ مختلف باتوں کے ساتھ ہے، مختلف پہلوؤں کے ساتھ ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ محض اس لیے کہ ان میں ایک مناسبت ہے ان کو اکٹھا کر دیا۔ بھئی جنوں کے متعلقہ جو حدیث ہیں وہ لے کر ادھر آ گئے، فرشتوں کے حوالے سے جو حدیث ہیں وہ پیچھے لے کر آ گئے، شیطان ابلیس کے حوالے سے جو حدیث ساری اکٹھی کر دیں، اور یہاں پہ جانوروں کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ قریب ہے الگ نبی نے فرمایا یکون خیر مال المسلم غنم، مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں، یتبع بہا شاف الجبال، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹی پہ جائے، وہ مواقع القطری، اور بارش کے گرنے کی جگہوں پہ، یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنے دین کے ساتھ بھاگے گا من الفتن، فتنوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہو کہ بھئی انسان کے لیے بہتر یہ چیز ہو کہ انسان بکریاں لے کے کہیں سائڈ پہ ہو جائے اور معاشرے سے جو ہے نا وہ بچے، کیونکہ معاشرے میں رہنے سے وہ فتنوں میں جو ہے نا وہ پڑے۔ چلیں کفر کا جو راس ہے، جو اصل ہے یا جو جڑ ہے یا سر ہے، کہہ لیں کفر کا جو سر ہے مشرق کی طرف ہے، یعنی مشرق کی طرف سے مجھے نا کفر کی جو ہے نا وہ بو آتی ہے، اور جو فخر اور خیلا اور تکبر ہے فی اہل الخیل والابل، گھوڑوں والوں میں اور اونٹوں والوں میں، والفدادین، اور چلانے والوں میں ہے، اہل البابری، یعنی اونٹ کا جو لباس پہننے والے ہیں اونٹ سے، یہ ان میں، والسکینۃ، اور جو اطمینان ہے فی اہل الغنم، وہ بکریوں والوں میں ہے۔ تو اس میں دو تین باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مشرق جو ہے جہاں پہ آپ تھے وہاں سے جو مشرق ہے وہاں سے جو ہے نا کفر کا جو راس ہے سارا ادھر ہے، اگر اس کو کچل دیا جائے تو پھر کفر جو ہے وہ دم توڑ جائے گا۔ ظاہر بات ہے آپ نے کسی چیز کا جو سارا ہے وہ کچل دیا، اس کی جو توانائی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس دور میں جو مشرق میں جو ریاست تھی جو کفر پر مبنی وہ فارس تھا، موجودہ جو ہے یہ ایران، اور ایک یہ بات، اور دوسری یہ ہے کہ جن کے پاس گھوڑے چھوڑے اونٹ ہوتے ہیں وہ ان میں فخر اور تکبر جو ہے یہ پایا جاتا ہے، اور عموماً وہ چلاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ جس طرح کے معاشرے میں انسان رہتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ابھی گھوڑوں اونٹوں کی وجہ سے بڑا جانور ہے، انسان کو بھاگنا پڑتا ہے، ڈانٹنا پڑتا ہے چلانے کے لیے، تو اس لیے پھر وہ عادات جو ہیں جب زیادہ عرصہ ایک کام آپ کریں گے تو آپ کی وہ عادت بن جائے گا، تو عادات ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بکریاں جو ہیں آپ ان کو لے جائیں، آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں، چرتی رہیں گی، کہ تھوڑا بہت آپ جو ہے نا وہ سوٹی کے ساتھ اگر کوئی تنگ کرے تو آپ ایک آدھی لگا دیں، تو اس لیے ایسے جو لوگ ہیں ان میں سکون اطمینان جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ چلیں اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ یمن کی طرف، کہا ایمان و یمان، جو ایمان ہے وہ تو یمن میں ہے، ہا ہونا یہاں پہ، اللہ خبردار ان القسوۃ قسوۃ وغلظ القلوب، سختی اور دلوں کی جو سختی ہے بالخصوص فی الفدادین، یہ ان میں ہے جو چلانے والے ہیں، عند اصول اذناب الابل، اونٹوں کی دموں کے اصول کے پاس، مطلب یہ دموں کے پاس ہی مراد ہے۔ حیث یطلو قرن شیطان، جہاں پہ شیطان کے جو دونوں سینگے وہ طلوع ہوتے ہیں، یعنی مشرق میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں جو ہے نا یہ سختی پائی جاتی ہے، تو ان کی کیا کہتے ہیں بود و باش اس طرح کی ہوگی نا، ان کی غذا اور ان کا رہن سہن۔ تو آگے پھر وضاحت کر دی، فی ربیعۃ و مضر، یعنی ربیع اور مضر میں یہ جو قبیلے ہیں ان میں جو سختی ہے نا وہ پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں بعض لوگ جو جنگلی قسم کے ہوتے ہیں باہر رہتے ہیں تو ان کی جو عادات ہیں وہ اور طرح کی ہوتی ہیں، مشہور ہوتے ہیں، بھئی یہ بندے علاقے دے بڑے سخت نے، بندے بڑے کوڑے نے، بڑے لڑاکے نے، یہ علاقے دے بندے بڑے جناب محنتی نے، مشہور ہوتے ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے۔ آگے حدیث ہے بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سمعتم صیاح الدیک، مرغ کی تم آواز سنو، مرغ کا چیخنا، چلانا، آواز،
فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. فَإِنَّا رَأَتْ مَلَكًا، وہ فرشتے کو دیکھتے ہیں. وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَعِقَ الْحِمَارِ، جب تم گدھے کی آواز سنو. گدھے کا کیا ہوتا ہے؟ ہینکنا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ شیطان سے. فَإِنَّا رَأَتْ شَيْطَانًا، کیونکہ وہ جو گدھا ہے، وہ جو گدھے ہیں وہ شیطان کو دیکھتے ہیں. چلیں یہ بھی پیچھے حدیث آپ نے پڑھی ہے، جب رات کا کچھ حصہ ہو جائے، او ہم سیتم، یا تم شام کرو، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، اپنے بچوں کو روک لو. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنتَشِرُ حِينَئِذٍ، تب شیطان پھیلتے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، جب رات کا کچھ حصہ چلا جائے، فَخَلُّوهُمْ، ان کو کھلا چھوڑ دو. وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، دروازوں کو بند کرو. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، شیطان جو ہے وہ بند دروازے کو کھولتا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ اقدامات کر دیتے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کوئی اتنے زیادہ سمجھدار جانور ابھی نہیں ہوئے کہ ٹکن جو کے وچ وڑ جان گے یا کنڈی کھول کے اندر آ جان گے. کیا کہتے ہو؟ چلے. بنی اسرائیل کی ایک امت جو ہے وہ فقدت، کھو دی گئی، گم ہو گئی. یعنی کچھ لوگ، لا یدرا، پتہ نہیں، ما فعلت، کہ ان کا کیا بنا. وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَارَ، اور میں نہیں سمجھتا مگر یہ کہ وہ چوہے بن گئے. اذا وضع لها البان الابل، جب ان کے لیے اونٹوں کے جو دودھ ہے وہ رکھے جاتے ہیں، لم تشرب، وہ نہیں پیتے. وَإِذَا وضع لها البان الشاء، اور جب ان کے لیے بکریوں کے دودھ جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، شربت، وہ پی لیتے ہیں. فحدثت کعبا، میں نے کعب کو یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا انت سمعت النبی بقولہ، کیا آپ نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی؟ یقول، کیا آپ کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا نام، ہاں. بقولہ نہیں، یقول. فقال علی مرارن، انہوں نے مجھ سے یہ کئی دفعہ یہ بات کہی، بھئی آپ نے سنی، واقعہ سنی؟ میں نے کہا آپ اقرأ و تورات، کیا میں تورات پڑھتا ہوں کہ وہاں سے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں. چلیں جی. اللہ کے نبی نے چھپکلی کے بارے میں کہا، الفویس، کہ یہ چھوٹا شرارتی جانور ہے. ولم اسمعہ، اور میں نے سنا نہیں کہ امر بقتلہ، آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا ہو. لیکن وزعم سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا خیال ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتلہ، اللہ کے نبی نے اس کو قتل کرنے کا، اس کو مارنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، بہرحال مارنے کا حکم بھی ہو، پھر بھی مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں جو ہے نا، جہاں پہ ہوں، آپ ان کو بھگائیں، ان کو ماریں، کیونکہ یہ انسان کو متاثر کرتی ہیں، انسان کی صحت کو متاثر کرتی ہیں. بالخصوص کچن میں تو چھپکلیوں کو میرا خیال نہیں ہونا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بھی بات بتائی تھی کہ مجھے یہ نا بڑا عجیب سا لگتا ہے، بھائی چھپکلی کو مارو گے، کتنا مسئلہ تو نہیں ہے. ایک دن میں بیٹھا ہوا، وہ ادھر نا یہ مسجد کے باہر بیٹھ کے نا کتاب پڑھ رہا تھا، صبح کا ٹائم ہے. تو اچانک میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ نا سیڑھیوں پہ کچھ، اب میں مطلب اندر کو پیچھے تھا، کچھ جو ہے نا وہ باہر، ایسے درمیان میں یوں کہہ لینا، اوپر سے جب نیچے اترتے ہیں تو شروع میں ہی دھوپ لینے کے لیے ذرا اونچا ہو کے بیٹھا ہوا تھا. تو اچانک گول گول باریک کوئی چیز گری. میں نے کہا یہ کیا؟ اچانک کتاب سے نا میں نے دھیان کیا تو وہ جناب نا اس کی جو مینگڑیاں تھیں، میں نے اوپر دیکھا چھپکلی. میں کہا بدتمیز انسان، شکر ہے. میں کہا دل کی طرف یہ موتر بھی کتاب میرے تو ڈگ پہ ہوئے آن کے. اور مجھے اتنی نفرت آئی، تو پھر اس کے بعد سے نا مجھے بات سمجھ آ گئی کہ یہ بھگانے کا، مارنے کا کیوں کہا ہوا ہے. ظاہر بات ہے جب آپ ماریں گے وہ ڈر کے وہ بھاگ جائیں گے، پھر اس گھر میں نہیں نہ رہیں گی. اور جب آپ چھوڑ دیں گے تو پھر وہاں پہ جناب آپ کے پاس ہی آ کے پھر آپ کی وہ سہیلیاں بن جائیں گی، خواتین کی بالخصوص. چلیں آنڈ گوانڈ جناب نے بلا لیں، آ جا جی، وہ اپنی سہیلن ہے، کچھ نہیں کہندی، آ جا. چلو. اللہ کے نبی نے امر بقتل الاوزاعی، چھپکلیوں کو مارنے کا انہیں حکم دیا.
عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الزتوحیتین، ابھی آپ نے پڑھا فإنہ یلتمس البصر ویصیب الحبل، اللہ کے نبی نے فرمایا تم دو جو ہے نا کیا کہتے ہیں نقطوں والے جانور کو قتل کرو، فإنہ یلتمس البصر، یہ نگاہ کو یلتمس مٹا دیتا ہے، ویصیب الحبل، اور حمل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بھائی بعض ہوتے ہیں نا، بعض جو سانپ ہے وہ بہت زہریلے ہوتے ہیں، ڈسے گا تو کیا کہتے ہیں انسان جو ہے فوراً ختم ہو جائے گا۔ پڑھے۔ ہمارے ہاں تو ادھر میرا خیال اس کے اوپر قوانین پتہ نہیں ہیں یا کہ نہیں ہیں، اتنا اگر ہوں بھی تو ادھر عمل، یہاں پہ تو انسانوں کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، تو جانوروں کی کیا خاک ہونی ہے۔ بہت سے ممالک جو ترقی یافتہ ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، وہ کہیں کہ بھئی یہ تو فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں، ان کے مولانا صاحب جو ہے نا وہ ان کو یہ مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے ممالک میں یہ ہے کہ آپ جانوروں کو مار نہیں سکتے، ایسے کوئی بھی سانپ ہے آپ فون کریں، محکمے بنے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے جناب لوگ ہیں وہ فوراً آ جائیں گے، اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، اور وہ جو ہے نا وہ اس جانور کو اس کی پلیس جہاں پہ وہ رہتا ہے یا جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں اس کو چھوڑ دیں گے۔ وہ میرا خیال یہ بہت اچھا قدم ہے، کیونکہ جتنے بھی یہ جو جانور ہیں یا جاندار ہیں ان کا ایک رول ہے، ایک کردار ہے، اگر آپ ان کو ختم کر دیں جناب تو آپ یہ بھی امکان ہے کہ بہت زیادہ متاثر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کووں کو اور چیلوں کو ختم کر دیں تو یہاں پہ جناب گندگی کے انبار لگ جائیں گے، اور آلودگی، بہت سی چیزیں آلودہ ہو جائیں گی، کیونکہ جیسے ہمارے بہت سے لوگ خدمت کرنے والے صفائی کرتے ہیں اور ہمارے محلوں کو صاف کرتے ہیں، ایسے زمین کی جو صفائی کرتے ہیں وہ یہ کوے کرتے ہیں اور یہ چیلیں کرتی ہیں۔ مردار کوئی چیز مر گئی، یہ ادروائز نہیں تو وہ چیز وہاں پڑی رہے گی اور گلے گی، سڑے گی وہاں پہ، اور کیڑے جو ہیں وہ پھیلیں گے، جراثیم پھیلیں گے، وہ چیزیں آگے ہوا اڑائے گی، وہ اور چیزوں میں ڈالے گی، چیزیں گندی ہو جائیں گی، آلودہ ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ ان کو ختم کر دیں گے تو ان کا جو رول ختم ہو جائے گا، تو اس لیے ان ہر ایک کا فائدہ ہے، سانپ کا اپنا فائدہ ہے، چوہے کا اپنا فائدہ ہے، لیکن یہ جو مارنے کا کہا گیا یہ انسان کی بہتری کے لیے، کیونکہ اگر ہم ان کے فائدے ہی دیکھیں صرف تو پھر ہمارا مسئلہ بنے گا نا، بھئی ٹھیک ہے چوہوں کو نہ کہو، سارے گھر میں چوہے چوہے، سانپ کو بھی آنے دو، لڑ گیا تو ٹھیک ہے، بندہ مار گیا کوئی مسئلہ نہیں، بھی اس کا بھی خیال کر لو، چھپکلیوں کو بھی آنے دو، بندہ کھانا پکا رہا ہے جناب ہوتے جو مرضی، شیعہ میاں کتنی رکھے، کیا کہتے ہو؟ تو یہ چیزیں آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کو محبت ہو، جیسے کہ وہ خاتون جس کے بارے میں نے پڑھا، اس نے گھر میں چوہے پالے ہوئے تھے، وائٹ چوہے 30-40، خاوند نے کہا چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں جی چوہے میں نہیں چھوڑنے، اس نے بولا پھر دو راستے ہیں، یا تو تم طلاق لے لو اور یا پھر چوہے رکھ لو۔ اس نے بولا چوہے رکھنا میں تینوں نہیں رکھنا، مینوں بندہ نہیں منظور، مینوں 40 چوہے منظور نے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ 40 چوہے لے گئے جناب، الگ ہو گئے۔ ہاں پھر اگر کسی کو ایسے محبت ہے تو ٹھیک ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، پرسنل، شریعت نہیں کہتی کہ آپ نے ہر صورت میں یہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عن ابن ابی ملیقۃ ان ابن عمر کان یقتل الحیات، ابن عمر سانپوں کو قتل کرتے تھے، ثم نہا، پھر منع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان نبی ہدم حائطا لو فوجد فی سلخ حیہ، اللہ کے نبی نے ایک دیوار گرائی تو اس میں جو سانپ ہے اس کی جو اوپر ہوتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، چمڑی ہوتی ہے نا، چمڑی کہہ رہے ہیں، سانپ کی چمڑی کہتے ہیں نا، کھال، کھال سانپ کی کھال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں بھائی، تو آپ نے کہا انظروا اینہ ہوا، دیکھو کہاں ہے وہ، فنظروا، انہوں نے دیکھا، آپ نے کہا اقتلوا، اس کو قتل کرو، تو فکنت اقتلها لذالک، میں انہیں قتل کرتا ہوں اس وجہ سے، فلقیت ابا لبابہ، میں ابو لبابہ کو ملا، فاخبرنی ان نبی قال، انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تقتلوا الجنان الا کل ابتر ذی طفیتین، جو چھوٹے چھوٹے یہ جو سانپ ہے نا ان کو قتل نہ کرو سوائے دم کٹے کے ذی طفیتین، جس کے اوپر 2 نشان ہوتے ہیں، فإنہ یسقط الولد، یہ بچے کو گرا دیتا ہے، ویذھب البصر، اور انسان کی نگاہ کو ختم کر دیتا ہے، لے جاتا ہے، فاقتلوہ، اس کو قتل کرو۔ چلیں،
اللہ کے نبی نے منع کیا ان قتل جنان البیوتی، گھروں کے جو جنان چھوٹے موٹے سانپ ہیں ان کو مارنے سے، فام سا کانہا، وہ اس سے روک گئے. پڑھیں جی. 5 جانور فواسق کو شرارتی ہیں، یقتلن فی الحرم، حرم میں قتل کیے جائیں گے. ابھی بات میں نے پہلے ہی کر دی ہیں. ان نبی قال خمس فاسق یقتلن فی الحرم، الفارۃ والعقرب والحدی والغراب والکلب العقور، چوہیا ہے، بچھو ہے، چیل ہے، کوا ہے اور کاٹنے والا کتا ہے، اس میں جو بھی آ جائے. خمس من الدواب من قاتلہن وہ محرم فلا جناح علیہ، جس نے ان کو قتل کیا اس حال میں کہ اس نے احرام پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. العقرب والفارہ والکلب العقور والغراب والحدۃ. اب وہ لوگ جو اوپن ایریا میں جاتے تھے باہر ٹھہرنا ہے، بچھو کو ماریں گے نہیں تو بھائی کاٹ جائے گا تو پھر مسئلہ بنے گا، علاج کہاں سے کروائیں گے، ادھر حکیم ڈاکٹر بھی پاس نہیں ہے. خمیر الانیہ، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے مرفوع حدیث بیان کی. خمیر الانیہ، آپ نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو. بھی پیچھے حدیث آپ نے پڑھی ہے، بہو کو لسقیہ، اور مشکیزوں کے منہوں کو باندھو، تسمہ لگاؤ. واجیف الابواب، دروازوں کو بند کرو. وقفت وصبیانکم عند المساء، شام کے وقت بچوں کو روکو. فإن للجن انتشارا وخطبۃ، اور جنوں کے لیے پھیلنا اور اچکنا ہے. واطفئوا المصابیح عند الرقاد، اور سوتے وقت چراغوں کو بجھاؤ. فإن الفواسق ربما طرت الفتیلۃ، بسا اوقات چھوٹا شرارتی جو جانور ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بتی کو کھینچتا ہے. فأحرقت اہل البیت، گھر والوں کو وہ آگ لگا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. ابن جریج نے حبیب نے عطا سے بیان کیا فإن للشیاطین، اس میں للشیاطین کا لفظ ہے، جن کا لفظ نہیں ہے. عبداللہ سے مروی، انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، فی غار، غار میں. ٹائم ختم ہونے والا بھی اس لیے میں جلدی سے. فنازلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فیہ، ہم وہ لے رہے تھے آپ کے منہ سے. اذ خرجت حیۃ من جوریہ، مطلب یہ کہ تازہ تازہ آپ سے سن رہے تھے، ابھی سن ہی رہے تھے کہ ایک سانپ جو اپنے بل سے نکلا. فابتدرناها، ہم نے جلدی کی اس کی طرف تاکہ اس کو قتل کریں. لنقتلها فسبقتنا، وہ ہم سے سبقت لے گیا. فدخلت جوہرا، وہ اپنے بل میں چلا گیا. اللہ کے نبی نے کہا وقیت شرکم، وہ بچا لیا گیا تمہاری شر سے، کما وقیتم شر، جیسا کہ تم بچائے گے اس کی شر سے. اور ایک اور سند سے حدیث ہے، اس میں یہ کہ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّىٰ مِنْ فِي رَطْبَةً، ابھی ہم تازہ تازہ آپ کے منہ سے لے رہے تھے، یعنی ابھی ہم سن ہی رہے تھے. اور یہ آیت جو ہے وہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی، یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. ابن عمر نے اللہ کے نبی سے بیان کیا داخلت امرأۃ النار فی حرۃ، ایک عورت آگ میں چلی گئی بلی کی وجہ سے. رابطہ تھا جس کو اس نے باندھا تھا. فلم تطعمها، کھانا نہیں کھلایا. ولم تدع، چھوڑا نہیں. تاکل من خشاش الارض، کے زمین کے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کھا لیں. پڑھو کہ میں نہیں پڑھنا ہی. ایک نبی انبیاء میں سے نازل اترا تحت شجرۃ، درخت کے نیچے. فلدغت النملہ، چونٹی نے کاٹ لیا. فامر بجہاد، اس نے اپنے سامان کے بارے میں حکم دیا. فخرج من تحتہ، اس کے نیچے سے اس کو نکال لیا گیا. ثم امر ببیتہ، پھر اس نے حکم دیا اس کے گھر کے بارے میں. فورق بالنار، اس کو آگ کے ساتھ جلا دیا گیا. فوحى اللہ علیہ، اللہ نے اس کو وحی کی. فلا نملۃ واحدہ، ایک چونٹی کو کیوں نہیں جلایا بھائی، تو نے ساری چونٹیاں مار دیں. اور بھائی جانوروں کا ذکر امام بخاری کر رہے ہیں. بھائی صاحب حدیثیں مختلف ہیں، بار بار نہیں میں بولتا ہوں. بابن اتنی دفعہ میں نے پہلے بول دی ہے. اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه فإن فی احد جناحیہ داء وفی الاخری شفاء، جب مکھی تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں گر جائے چاہیے کہ اس کو ڈبوئے، کیونکہ اس کے پروں میں سے ایک پر میں جو ہے نا بیماری اور دوسرے میں شفا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه ثم لینضح فإن فی احدى جناحیہ داء وفی الاخری شفاء. اللہ کے نبی سے مروی ہے، ابو ہریرہ نے کہا غفر لامرأۃ مومسۃ مرت بقلب علی راس رقی، ایک بدکار عورت کو معاف کر دیا گیا جو گزری کنویں کے پاس، کتے کے پاس سے، علی راس رقی، جو کنویں کے اوپر تھا یا منڈیر پر تھا، کنویں کے منڈیر پر. یلحس، وہ ہاں پر آتا نا، یہی کہتے ہیں. اس نے کہا، راوی نے کہا قریب ہے کہ اس کو جو نا پیاس ہے وہ قتل کر دے. فنازات، یا اللہ کے نبی نے کہا فنازات خفا، اس نے اپنا موزہ اتارا. فو سکا تو بخمار، اوڑھنے کے ساتھ باندھا. بخماری، فنازات لہو من الماء، اس کے لیے پانی نکالا. فغفر له بذلك، اس کی اس وجہ سے معاف کر دیا گیا. دروازہ بند کر دیں بھائی، کیا مسئلہ آپ لوگوں کو. انا ابی طلحہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فی کرب ولا سورۃ، کتے ایسے گھر میں جس میں انا للہ، فرشتے ایسے گھر میں جس میں کتا اور تصویر ہو داخل نہیں ہوتے. یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ دیکھیں دروازہ کھول لیتے ہیں، مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے. ایک دفعہ میں نے کہا بھی دروازہ بند کر دیا کرو فوراً. ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ امر بقتل الکلاب، اللہ کے نبی نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ آوارہ کتے ہو گئے تھے نا بہت زیادہ، تو اس وقت مارنے کا حکم دیا. یا فضول کتے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں چیزوں،
کوئی جناب مرغیوں کو پکڑ لیا، کوئی اور بچوں کو کاٹ لیا، تو ایسے کتوں کو وہ مارنا چاہیے، چہ جائے کہ جناب وہ نقصان کریں۔ ویڈیو آپ دیکھتے رہتے ہو، جناب بچہ چھوٹا جا رہا ہے، کتے پڑ گئے اس کو۔ ان ابا ہریرہ حدث وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک کلبا ینقص من عمل کل یوم قرات، جس نے کتا رکھا اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قرات جو ہے وہ کم ہوتا ہے، الا کلب حرث، سوائے کھیتی کے کتے کے۔ آپ یہ رکھ سکتے ہیں کھیتی کے لیے، یا جانوروں کے لیے کتا آپ رکھ سکتے ہیں، وہ ادھر رہے گا نا، انسانوں کے معاشرے میں تو نہیں رہے گا۔ انہ سمع نبی یقول، آپ فرما رہے تھے من اقتنى کلبا لا یغنی عنہ زرعا ولا زرعا، جس نے کتا جو ہے وہ پالا رکھا اور وہ کفایت نہیں کرتا اس کو کھیتی سے، ولا زرعا، اور نہ تھانی یعنی جانوروں سے، ناقص من عمل کل یوم قرات، ہر دن اس کے عمل سے ایک قرات کم ہوتا ہے۔ صاحب نے کہا انت سمعت ھذا من رسول اللہ، تو نے یہ بات اللہ کے نبی سے سنی؟ انہوں نے کہا ای وربی، ہاں، وربی ھذی القبلہ، اس قبلے کے رب کی قسم میں نے یہ بات سنی۔ چلیں جی، یہاں سے کتاب الانبیاء ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔